نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ الحمدللہ ہمارا جو قرآن کا سفر ہے جاری و ساری ہے، 13 پارے تقریباً ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں، 14واں پارہ انشاءاللہ آج ہم کریں گے کوشش کہ کمپلیٹ ہو جائے۔ بہرحال یہ بڑا انٹرسٹنگ سفر ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، کبھی قرآن آپ کو لے جاتا ہے ان سابقہ اقوام کی سیر پہ جن کو اللہ نے تباہ کر دیا، کبھی ایک انٹرسٹنگ قصے ہیں جن کا ذکر ہے، کبھی اللہ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ ہے، کہیں اللہ کا سمجھانے کا معاملہ زیادہ نظر آتا ہے۔ تو یہ سفر جاری ہے، آگے بہت انٹرسٹنگ صورتیں آنے والی ہیں۔ انشاءاللہ کل سے ہم سورہ اسراء کا آغاز کریں گے، تو کل بھی ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل، اور پھر اس کے بعد سورہ کہف آئے گی جس میں اینڈ ٹائم سے متعلق بہت حیران کن انفارمیشن آپ کے سامنے آئے گی قرآن کے ذریعے سے۔ تو بہت یعنی علم اور حکمت کے حوالے سے یہ جو ابھی ہم کچھ صورتیں پڑھیں گے یہ بہت گہری ہیں، اور انشاءاللہ ان سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آج کے دور کے حوالے سے، یعنی ان 5 صورتوں کے بارے میں جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کو کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف، اس کے بعد پھر مریم، طٰہٰ اور انبیاء، یہ جو صورتیں ہیں یہ خاص طور پہ آج کے دور سے متعلق ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہے دن انشاءاللہ ہم سورہ ابراہیم سے آغاز کریں گے۔ کل ہم نے جو ہے سورہ رعد کا تام کر لیا تھا۔ سورہ ابراہیم جو ہے اس کا پس منظر وہی ہے، یہ چوتھے دور سے اس کا تعلق ہے، یعنی چوتھا مکی دور، یعنی 10 سے 13 نبی کے درمیان جو ہے جو وقت ہے اس کے دوران یہ نازل ہوئی۔ اور یہ سورہ رعد کا جوڑا ہے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ جو پیئرز ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے قرآن کا، کہ جب ان کو 2 صورتوں کو آپ ایک ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو آپ کو تصویر کے 2 رخ سامنے، یعنی آپ کے سامنے تصویر کے 2 رخ آ جاتے ہیں، اور دونوں کو آپ ملا کے دیکھیں تو کمپلیٹ پکچر آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو سورہ رعد اور ابراہیم اس لحاظ سے اہم ہیں کہ ان دونوں کے سینٹر میں بالکل، آپ اگر آیات کا وہ دیکھیں، آیات کی ڈویژن کریں تو بالکل سینٹر میں ایک اہم فلسفی بیان کی گئی، یعنی اسلامک فلسفی کے حوالے سے یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ کل ہم نے ایک پڑھا تھا سورہ رعد کے اندر کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی مثال بیان فرمائی، اور اس سے جو ہے اسلامک ویو آف ہسٹری بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اسلام جو ہے جس طرح تاریخ کو دیکھتا ہے وہ اس طرح سے دیکھتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کے اندر مارکہ حق و باطل جو ہے وہ جاری ہے۔ باطل جو ہے کچھ دیر کے لیے اب اس کا جھاگ جو ہے وہ اوپر چڑھ جاتا ہے اور وہ کچھ جو ہے خرابی پیدا کرتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کھڑے ہوتے ہیں حق کو لے کر، اور پھر حق جو ہے وہ باطل پہ جب اس کا کوڑا برستا ہے تو باطل پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر حق رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد شیطان تو ہے نا ساتھ لگا ہوا، تو ابلیس جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، وہ اس کے اندر پھر کچھ ملاوٹ کرتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ باطل جو ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، وہ حق کے اوپر ہی اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آکاش بیل ہوتی ہے، پیراسائٹ جو ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ کسی ہوسٹ کے اوپر اپنا جو ہے وجود کھڑا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیا کہ حق و باطل کا یہ مارکہ اس طریقے سے مسلسل جاری ہے، لیکن جو حق ہوتا ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مشکلات میں پڑتا ہے، اور جو حق والے ہوتے ہیں ان کا بھی یہ خاصہ ہوتا ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ مشکلات میں ڈالتے ہیں تو وہ پختہ ہوتے ہیں۔ جیسے کسی بھی دھات کو آپ پکاتے ہیں تو پھر جو پیور چیز ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، اور جو امپیورٹی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے۔ تو پیور چیز ہوتی ہے، یا پھر جو جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ایک وہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو وہ جو سیلابی ریلا ہوتا ہے وہ اوپر سے خس و خاشاک جو ہے اس کو تو بہا لے جاتا ہے، لیکن ایسے درخت، ایسے پودے جن کی جڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے وہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو حق جو ہے یا حق والے جو ہوتے ہیں اس طریقے سے ڈٹے رہتے ہیں۔ اس کے سینٹر میں ہم دیکھیں گے ایک اور اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال بیان کی ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو آغاز اس کا ہوتا ہے کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ عظیم کتاب کی آیات ہیں ہم نے آپ کی طرف جو اتاری ہیں کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کے آئیں، باذن ربہم، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، الی صراط العزیز الحمید، اس راستے کی طرف جو اس عزیز، اس قدرت والی ہستی اور جو ہے حمد و تعریف کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا ہے۔
اب یہ قرآن مجید کا مقصد ہی یہ ہے، انبیاء رسول علیہ السلام اسی لیے تو آتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم کی طرف لے آئیں، انسانیت پر جو ہے اس راستے پہ نہیں چل رہی ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جیسا اللہ کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں۔ اصل جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے قرآن میں بار بار اس چیز کو ہیمر ان کیا گیا ہے، اور اس میں بھی یہاں پہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ چیز کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو حق قبول کرنے سے روکتی ہے، وہ محبت ہے، اس دنیا کی محبت ہے، اور دنیاوی رشتے ہیں ان کی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے جو شخص جو ہے دین سے خود رکے گا تو وہ لازماً دوسروں کو بھی روکے گا، کیونکہ یہ اس کی ایک اس کا ایک فطری تقاضا ہے نا۔ ایک بندہ جو ہے وہ خود عمل نہیں کر رہا تو وہ کیسے دوسروں کو کہے گا کہ تم بھی کرو؟ کیونکہ اگر وہ کہے گا کہ بھئی تم کرو لیکن وہ خود نہیں کر رہا تو اس کے اوپر انگلی اٹھے گی، بھئی آپ تو خود نہیں کر رہے، اب ہمیں کیوں یہ بتاتے ہیں بات؟ تو یہ نیچرل بات ہے کہ ایک بندہ اگر خود کام نہیں کر رہا تو دوسروں کو بھی وہ روکے گا، اور یہ روکنا جو ہے دین سے یہ سب سے بڑا جرم ہے، یاد رکھیں اللہ کے نزدیک اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے۔ اسے اللہ کہتے ہیں صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے خود بھی رک جانا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو اللہ نہیں چھوڑے گا، اور اس میں جو ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، ظاہری بات ہے جو خود رک جاتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے تو اس کے اندر یہ بھی وصف آ جاتا ہے کہ وہ جو بھی دین کی باتیں ان کو گھماتا ہے، ان میں توڑ موڑ کر کے جو ہے اس کو پیش کرتا ہے تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں تو یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت ہو جائے، بیان کی اچھی طریقے سے بات سمجھا دی جائے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور اسے چاہے جو ہے راہ دکھائے، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو بندوبست کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت میں اپنی قوم، اپنی موت کے قریب کا وقت ہے یہ، اپنی قوم کو بلا کر ایک بڑا بلیغ خطاب کیا تھا، اور بائبل آج کی جو بائبل ہے اس کے اندر بھی وہ خطاب موجود ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، اتنا زبردست بیان ہے وہ کہ اپنی قوم کو بلا کے انہوں نے کچھ نصیحتیں کی تھیں، اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، جیسے اللہ نے قرآن کے بارے میں بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے کیوں یہ کتاب دی ہے تاکہ آپ اندھیروں سے نکال کے لوگوں کو نور کی طرف لے کر آئیں۔ یہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات، اپنے معجزات دے کر بھیجا تاکہ وہ بھی یہی کریں کہ اندھیروں سے نور کی طرف لے کر جائیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو ڈرائیں اللہ کے ایام سے۔ اللہ کے ایام کون سے ہیں؟ یہ بڑے بڑے دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو تباہ کر دیا۔ سابقہ اقوام جو ہیں، بڑی بڑی قومیں جو جن دنوں میں تباہ ہوئی ہیں ان کو ایام کہا جاتا ہے، اللہ کے ایام کا، ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان ایام کے ذریعے سے ڈرائیں۔ تو ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ان کے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام اذکروا نعمت اللہ علیکم، اور وہ پھر وہی موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو بیان ہے اس کا ذکر ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی، تمہیں جو ہے نجات دی فرعون سے جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو جو ہے باقی چھوڑتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اس کے اندر تمہارے لیے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ ہے ان کے خطبے کا آغاز کہ اللہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید عطا کرے گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفر کیا تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مزید جو ہے آگے باتیں بیان کرتے ہیں، ان کو ابھی ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی بڑی خوبصورت ہے، اسی موضوع سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اسے کسی چیز کی جو ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تم شکر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، تم نہیں کرو گے تو تمہارے لیے پھر جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی ایک سے کہتے ہیں نا کہ پرجوش خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ اس طرح تھا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، او لوگو دیکھ لو، اے میرے بندو دیکھو کہ تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انس اور تمہارے جن، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں۔ اور بیسیکلی یہ حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ قول لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے بندو کہ تمہارے اول، تمہارے آخر، تم جتنے بھی جن ہیں، انسان ہیں، سب کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، یعنی وہ اتنے پیور ہو جائیں، اتنے نیک ہو جائیں جیسے تم میں سے سب سے نیک آدمی کا دل ہوتا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، تو میری بادشاہت میں، میری جو ڈومینین ہے اس میں کوئی ذرہ برابر بھی
اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حاجت نہیں ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، اور تم اگر سارے کے سارے اتنے بدبخت ہو جاؤ جیسا کہ تمہارے اندر سب سے بدبخت انسان کا دل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ڈومینین ہے، اس کی جو بادشاہت ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی، اور جو اب اس میں وہی کہتے ہیں کہ جب تمہارے اول تمہارے آخر، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے ایک جگہ جمع ہو جائے، مجھ سے سوال کریں، اور سوال بھی ایسا کہ جو ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق کرے، اور میں ان کو ان کے سوال کے مطابق سب کو دے دوں وہ سب کچھ، تب بھی علامت ہے کہ میری جو بادشاہت ہے اس میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ سارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اس حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے ان تمام چیزوں سے، یہ تمہارے لیے اب فائدہ ہے اگر تم کرنا چاہو۔ خیر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اپنے آخری وقت میں، یہ جو بک آف ڈیٹرانومی ہے ان کی کتاب استثناء ہے، اس کے اندر یہ خطاب جو ہے وہ موجود ہے، اور اس میں اس طرح وہ کہتے ہیں کہ سنو اے اسرائیل، ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدا کے ساتھ محبت رکھ، ایک محبت رکھنی ہے تو نے ایک خدا سے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، یعنی یہ جو حکم اب احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یہ تمہیں یاد رہنے چاہیے، اور تو ان کی اپنی اولاد کے ذہن نشین، تم اسے اپنی اولاد کو ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اٹھتے ان کا ذکر کرتے رہنا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات۔ پھر اے اسرائیل، تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو اپنے خدا کا خوف مانے اور ان کی سب راہوں پر چلے، اور اس سے محبت رکھے، اور اپنے سارے دل اور ساری جان سے اپنے خدا کی بندگی کرے، خدا کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج دیتا ہوں اس پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ یعنی ایک مسلمان قوم کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے احکامات کو اس نے نافذ کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو چاہے جو مرضی کر لے، وہ دنیا میں ذلیل ہوگی۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام یہی اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، آگے بڑا بلی خطبہ ہے یہ ان کا، یہ سلسلہ چلتا ہے، کافی بڑا خطبہ ہے یہ جو ان کی آج بھی انجیل میں موجود ہے۔ تو دیکھو آسمان و زمین، جو کچھ زمین میں ہے یہ سب تیرا خدا ہی کا ہے۔ پھر آگے وہ مزید کہتے ہیں، اور اگر تو اپنے خدا کی بات کو جانشینی سے مان کر اس کے ان تمام احکامات پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے تجھے تمام قوموں سے جو ہے بلند کر دے گا، تجھے عزت ملے گی اس دنیا کے اندر، اور اگر تو اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی، تجھ کو ملیں گی، شہر میں بھی تو مبارک ہوگا، کھیت میں بھی تو مبارک ہوگا، تیرے جو سٹیز ہیں وہ بھی بڑے بابرکت ہوں گے، اور تیرے گاؤں بھی جو ہے بڑے بابرکت ہوں گے۔ خدا تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا، یعنی تیرے دشمن جو ہے تجھے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، وہ ان کو ہارنا پڑے گا جنگ، تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ ڈالے گا برکت کا حکم دے دے گا اللہ تعالیٰ، ہر کام جو تو کرے گا اس میں برکت پیدا ہو جائے گی، تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر رکھے گا، اور دنیا کے سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خدا کے نام سے کہلاتا ہے تو اس سے ڈر جائیں گی، تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا۔ آج دیکھیں جی پاکستان کا حال کیا ہے، آج ہم ایک بلین ڈالر کے پیچھے جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور کوئی ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر تو اللہ کی بات مانے گا تو دووں کو قرض دے گا، ٹھیک ہے، اور تجھ کو جو ہے دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، تو پشت نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا۔ اچھا لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ اب یہ سنیں ذرا ایک بات اور اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا باتیں کی تھیں، کس طریقے سے ہمارے اوپر پوری اترتی ہیں۔ شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا، کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا، ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور پھٹکار اور اضطراب کو تجھ پر نازل کرے گا، وبا تجھ سے لپٹی رہے گی، آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی، یعنی تیرے اوپر پیداوار بند ہو جائے گی، تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا، تو ان کے مقابلے کے لیے تو ایک ہی راستے سے جائے گا مگر ان کے سامنے 7 راستوں سے بھاگے گا، ٹھیک ہے جی، اور عورت سے منگنی تو کرے گا لیکن دوسرا اس سے مباشرت کرے گا، زنا یعنی تیرے سوسائٹی میں پھیل جائے گا، تو گھر بنائے گا لیکن اس میں بسنے نہ پائے گا، تو پاکستان لگائے گا پر اس کا پھل نہ کھا سکے گا، تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا
بھوکا اور پیاسا اور ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا جن کو تیرے برخلاف بھیجا گیا ہوگا، وہ غنیم تیری گردن پر لوہے کا جواز رکھے گا جب تک کہ تیرا نام جب تک تیرا ناس نہ کر دے۔ خدا تجھ کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں کے آگے مغلوب کر دے گا۔ تو اب دیکھ لیں گے اللہ کے احکامات جو قوم نہیں مانتی اس کا کیا حل ہوتا ہے، آج ہمارے سامنے اس کی کلیئر پکچر موجود ہے۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئی ہیں؟ لیکن تم اپنے آپ کو کیوں نہیں صحیح کر رہے، کیوں نہیں سدھار رہے اپنے آپ کو، جبکہ تمہارے سامنے ہم نے وہ بہت سی خبریں بیان کر دی ہیں کہ بڑی بڑی قومیں تھیں جی، بڑی بڑی تہذیبیں کھڑی کی انہوں نے، لیکن اللہ کے احکامات کو نہیں مانا تو ان کو تباہ کر دیا۔ یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود کی خبریں جو ہے تم تک پہنچ چکی، اس کے بعد والوں کی جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، ان کے پاس ان کے رسول معجزے لے کر آئے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہم ان کے منکر ہیں۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم اس کی طرف پلٹو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہیں برکتیں عطا کرے گا، تمہیں نعمتیں دے گا، لیکن یہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے۔ تو ان کا اعتراض وہی تھا کہ ہم جیسا انسان ہے تو ہم تیری بات کیوں مانیں، ٹھیک ہے، اور ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو کیوں چھوڑیں، ہم تو اسی طریقے پہ چلیں گے جس طریقے پہ ہمارے بابا اور ماما چلتے تھے۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل کرتا ہے، ہیں تو ہم انسان ہی تمہارے جیسے، لیکن اللہ نے ہمیں چن لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مشن دیا ہے جو ہم تمہارے سامنے جو ہے یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اگر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سجائی ہیں؟ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے اور ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ انہوں نے اس پر جو ہے پیغمبروں کو انہوں نے ڈرایا دھمکایا۔ یعنی یہ عجیب معاملہ ہے کہ جس قوم کی طرف اللہ نے پیغمبر کو بھیجا وہ قوم اس پیغمبر کی دشمن ہو گئی، ٹھیک ہے، اور آخرکار کئی انبیاء کو تو شہید بھی کر دیا گیا۔ رسول بہرحال شہید نہیں ہو سکتا، رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے، اس کو بھی ذہن میں نوٹ رکھیں۔ قرآن مجید کا ایک بڑا اہم موضوع ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو کسی بگڑی ہوئی قوم کی طرف بھیجا جائے، ٹھیک ہے۔ ایک قوم تھی، مطلب مسلمان قوم تھی، اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے ہیں۔ یہ رسول وہ ہوتا ہے جو کسی کافر قوم کی طرف بھیجا جائے، مطلب ایک ایسی قوم جو کہ بگڑی نہیں ہے ہی کافر ہو چکی ہے اور کفر پہ بہت آگے جا چکی ہے، تو رسول جو ہے ان کو پھر اسلام کی طرف لانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پروٹیکشن دی ہے، ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ انبیاء قتل ہوئے ہیں، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی دنیا میں تو وہ کرتے رہے ہیں لوگ۔ تو کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ ورنہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اور ان کے بعد ہم خود تمہیں زمین میں بسائیں گے، یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تمہیں نکال بھی دیں گے تو ہم تمہیں پھر جو ہے بسا کے رہیں گے، اور میری وعید ان کے لیے ہے جو کہ یہ سرکشی کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ جو ہے نامراد ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ورائہ جہنم یسقیٰ من ماء صدید، کہ ان کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ جو ہے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جہاں پہ جسے وہ مشکل وہ گھونٹ گھونٹ پیئیں گے، یعنی بہت ہی ایک ہولناک منظر ہے جہنم کا کہ کس طریقے سے وہاں رکھا جیسے امیجن کہ اللہ نہ کرے، مطلب کبھی سوچا کریں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں پروانہ مل جائے کہ تم تو فیل ہو گئے، تو کیا ہوگا وہاں پہ تو آگ ہے، آگ کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور پھر پیپ پھیلائی جائے گی جسے مشکل گھونٹ گھونٹ پیئیں گے وہ لوگ، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی۔ مطلب ایسا منظر کھینچا گیا ہے، واقعی جیسے لگتا ہے جیسے انسان وہاں پہنچ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ يتجرعه ولا يكاد يسيغه يأتيه الموت من كل مكان، ہر جگہ سے موت اس سے آتی دکھائی دے گی۔ وما هو بمیت، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ وہاں پہ مرنا نہیں ہے، یعنی موت بڑی ایک طرح سے راحت ہوتی ہے، انسان بڑی سے بڑی مشکل میں کیوں نہ ہو، آخرکار اسے پتا ہوتا ہے مر جانا ہے، تو پھر مرنے کے بعد یہ تو پین ختم ہو جائے گی، لیکن وہاں پہ تو پین ختم نہیں ہونی ہے، وہاں موت ہر طرف سے آتی دکھائی دے گی، لیکن موت جو ہے وہ مرنے والا نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد جو ہے ایک بڑے ہی سخت عذاب ہیں جو اس کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی ہے جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چل جائے، یعنی ایک راکھ پڑی ہوئی ہے کسی بھی چٹان کے اوپر، ہلکی سی آواز چلتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے جو اعمال بھی ہیں
جو جہنم رسید ہونے والے ہیں ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے کتنے ذرائع موجود ہیں، کتنی حقیقتیں ہیں جو تمہارے سامنے موجود ہے، تم ان کو دیکھو اور ان سے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچے خدا ہیں۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق پیدا کر دے، ٹھیک ہے، اللہ پر یہ کام بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سب کے سب اللہ کے سامنے جو ہے وہاں پہ روز محشر جو ہے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہاری تابع دار تھے، کہ کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ اب یہاں پہ کچھ ڈسکشنز ہیں جو کہ جہنم میں ہونے والی ہیں۔ اب اس میں ظاہری بات ہے وہ تو بلیم گیم ہی ہونی ہے نا وہاں پہ۔ اب جو بھی آئیں گے انہوں نے کہا تیری وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، وہ کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو یہ جو سردار ہوں گے، جو خاص طور پہ جو لوگوں کو لیڈ کیا کرتے تھے، خود جہنم میں ہوں گے، تو انہیں کہیں گے بھائی اب یہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے، تو یہ تو کم سے کم کرو نا۔ وہاں لیڈر بنے پھرتے تھے کہ ہمارا عذاب کچھ اپنے اوپر لے لو، ٹھیک ہے جی، کیا خیال ہے کوئی لے گا اپنے اوپر عذاب؟ تو وہ صاف کہیں گے بھائی کیا بات کر رہے ہو ہیں؟ وہ کہیں گے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا بھائی تو تمہیں تو ہم یاد تھوڑی لے کے آتے، ہم وہ خود گمراہ تھے تو تمہیں بھی گمراہ ہی کرنا تھا نا، تو اس لیے ہمارے اوپر کیا بلیم کرتے ہو؟ اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تفاسیر میں یہ بات آتی ہے کہ جہنمی جو ہیں آپس میں کچھ پلاننگ کریں گے، آؤ جا روتے ہیں، ذرا اللہ کے سامنے روتے ہیں، روتے رہیں گے روتے رہیں گے، مطلب کافی ٹائم گزر جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کہیں گے اللہ یہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا یہاں پہ۔ پھر مالک سے پوچھیں گے، آگے ذکر آتا ہے قرآن میں، مالک سے پوچھیں گے بھائی اللہ تعالیٰ سے بات تو کریں آپ، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ جو ہے ہمارا پیش کریں، بہت زیادہ مسائل ہیں یہاں پر۔ تو مالک جو کہے گا بھائی تمہیں بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے؟ یعنی مالک جو ہے وہ فرشتہ ہے کہ یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا وہاں پہ معراج کے سفر پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تمام فرشتوں سے ہوئی تھی، تو تمام فرشتے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے تھے، مسکرائے تھے، تو مالک جو تھا نا وہ مسکرایا نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا یہ معاملہ ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں یہ تو جہنم کا داروغہ ہے، سب سے بڑا جو فرشتہ ہے، یہ کبھی نہیں ہنستا، اس کو اللہ نے بنایا ہی ایسا، وہ اس کی شکل پہ ہیبت ہے۔ وہ کہے گا بھائی تمہیں بتایا نہیں گیا تھا؟ جی بتایا تو گیا تھا، تو پھر تم ہی مانگو پھر اللہ تعالیٰ سے، تم ہی پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم جاؤ یہاں سے۔ اچھا اب یہاں پہ جب سارے جناب بلیم گیم ختم ہو گئی ہے تو اب انگلیاں کہاں پہ اٹھیں گی ساری؟ آخرکار تو بڑا والا بھی تو وہیں پہ ہوگا نا، ابلیس، اس نے بھی تو جہنم میں ہی ہونا ہے۔ تو لو جی ساری انگلیاں اٹھ کے آخرکار تو پھر ابلیس کی طرف جائیں گے، وہ تو ہے ایسا بدبخت، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تو نے ہمیں، ہمارے یہاں پہ سب کو پہنچا دیا۔ اب یہاں پہ شیطان کی بات ذرا سنیں کیا ہے، وہ تو ابلیس ہے، تو بڑی چیز، وہ بھی بڑی شے ہے وہ۔ قال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کے جب تمام معاملہ چکا دیا جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو بھائی میری بات سنو، تمہارا رب کا جو وعدہ تھا نا وہ سچا وعدہ تھا، ٹھیک ہے، تو وعدتکم فاخلفتکم، میں نے تم سے وعدے کیے اس کے خلاف کیا، میں تو ہوں ہی فراڈی، میں تو ہوں ہی ایسا بھائی، مجھ سے تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ تمہارے رب نے جو وعدے کیے تھے وہ تو سچے وعدے تھے نا، میں نے جو وعدے کیے تھے اس کے خلاف کیا۔ وما کان لیا علیکم من سلطان، اچھا بائی دا وے میں نے کوئی زبردستی تو تم پہ نہیں چلائی تھی نا، میں کوئی زبردستی تمہیں برے راستے پہ لے کے جاتا تھا، ٹھیک ہے، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں ایک راستے کی طرف بلایا، تم خود اس پہ چلے ہو، اس لیے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے بلیم نہ کرو، اپنے آپ کو بلیم کرو، ٹھیک ہے جی، یہ کہانیاں تمہاری نہیں چلیں گی۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اور بائی دا وے یہ رونا دھونے کا کیا فائدہ، نہ میں تمہارا کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں، نہ تمہیں تمہارا کام آ سکتا ہوں یہاں پہ، نہ تم میرے کوئی کام آ سکتے ہو، ہم نے سب نے یہیں پہ جلنا ہے، ویلکم ٹو دا ہیل، ٹھیک ہے جی، ادھر اب ہم نے یہیں پہ رہنا، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں تو اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ تم مجھے جو ہے شریک ٹھہراتے تھے، تم نے جو بھی کفر کیا، شرک کیا، میں مانتا ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، ان الظالمین لهم عذاب علیم، اور ظالموں کے لیے جو ہے وہ المناک عذاب ہی ہوتا ہے، تو چکھو پھر عذاب، یہ اس نے کہنا ہے وہاں پہ۔ تو ظاہری بات ہے وہ تو راندہ درگاہ ہو گیا اسی وقت جب اللہ تعالیٰ نے کہا دفع ہو جا تو یہاں سے، اس کو تو پتہ ہے میں نے جہنم میں جانا ہے، تو وہ تو نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، سب کو لے ڈوبیں گے، تو بس وہی ہے کہ وہ تو اب ہم سب کو لے کے پیچھے چلا، بلکہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہاں پہ، اس سورہ یاسین میں آتا ہے
کلام آہد یا بنی آدم، کہ اے بنی آدم. اچھا جب وہ خاص طور پہ جب جہنم میں لوگ ایک بڑا وہ جو انسانوں کا گروہ جا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ذرا روکو ان سے، میں نے ان سے خطاب کرنا ہے. آخری خطاب ہوگا اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے جو جہنم رسید ہو رہے ہوں گے. انہیں کہیں گے او بھائی وہ تمہیں میں نے بتایا نہیں تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں جہنم لے کے جائے گا، اس کے پیچھے نہ لگنا، میرے پیچھے لگنا اگر تم جو ہے سمجھتے ہو. لیکن اس نے تمہیں پھر بھی ایک شریعت کو گمراہ کر دیا. اب وہاں پہ کیا جواب ہوگا؟ وہ کہیں گے نہیں بس غلطی ہماری ہے، کیا کریں. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ مطلب تم کیسے لوگ ہو، تمہیں بتایا تھا میں نے. اچھا پھر جو ہے نا وہ جو الفاظ آتے ہیں انسان سورہ یاسین میں دیکھیں گے، بڑا زبردست مقام ہے وہ. یہ بات کرتے کرتے اچانک اللہ تعالیٰ ریڈر کی طرف انگلی کرتے ہیں، یعنی جو قرآن پڑھ. کیا تم اب ہوش میں نہیں آتے ہو؟ تو ہوش جو بھی جن کو بھی موقع ملا ہوا جو زندہ ہو ابھی، تم کیوں جو ہے نہیں پکڑتے عقل، اور کیوں نہیں تم جو ہے اللہ کی طرف آتے؟ تو وہی انداز ہے، اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں بار بار، کیونکہ یہ تو بڑی حقیقت ہے نا. اب اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، لیکن ہم اصل میں بھلائے بیٹھے ہیں. یہ سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ ہونے والی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان کیا. یہاں پہ وہ فلسفی، اسلامک فلسفی کا دوسرا پہلو جو ہے یہاں پہ آ رہا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک اچھی فلسفی اور ایک بری فلسفی کا ایک فرق بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں علم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال، جو اچھی بات کی مثال جو ہے کس طرح بیان کی ہے کہ مثل ایک پاکیزہ درخت کی ہے جس کی جڑ بڑی مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں. جو صحیح فلسفی ہوتی ہے، جو فطرت سے قریب تر ہوتی ہے، اس کی جڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے اور ظاہری بات ہے اس کے فروٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں نا، جب اسلامک لاء کا بھی اکثر آپ نے ڈیبیٹس دیکھی ہوں گی کہ اسلامک لاء کیسے جو ہے سیکولر لاء سے بہتر ہے، تو ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے فروٹس دیکھیں کیا ہے. اسلامک لاء جو ہے اس کا آؤٹ کم آپ دیکھیں کیا ہے. اس بہت سے مسائل سے جو ہے انسانیت کو نجات دے دیتا ہے اسلامک لاء. تو یعنی اسے پریگمیٹک اپروچ کہتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ اگر وہ جو کلمہ طیبہ ہے یا صحیح فلسفی ہے، اس کا یہ آپ کو لٹمس ٹیسٹ یہ ہوگا کہ اس کے جو فروٹس ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو برآمد ہوں گے. اور جو بری فلسفی ہے اس کے پھر اثرات غلط مطلب برے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو اچھی فلسفی ہوتی ہے اس کی جڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس کو رد اتنی آسانی سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ فطرت سے قریب تر ہوتی ہے. اور جو بری فلسفی ہوتی ہے وہ بڑی فطرت کے خلاف ہوتی ہے، اس لیے وہ جڑ سے آرام سے اس کو اکھاڑا جا سکتا ہے. جہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور ناپاک بات اور ایک کلمہ خبیثہ جو ہوتا ہے یا کہ بری فلسفی جو ہوتی ہے، اس کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین ہی کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اسے کچھ ثبات تو ہے نہیں. باطل نظریے کے دفاع میں چاہے جتنے مرضی دلائل آپ کھڑے کر دیں یہ فیل ہو کے رہے گا. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا یہ جو اشتراکی فلسفہ ہے کمیونزم کے بارے میں، انہوں نے کہا تھا نا کہ دست قدرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈویژن کریٹ کی ہے. کچھ ماسٹرز ہیں، کچھ سلیوز ہیں، کچھ جو ہیں وہ مینیجرز ہیں، کچھ جو ہیں وہ مزدور ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈویژن کریٹ کی ہے. بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت دی ہے. یہ ان کو منطق کے ذریعے سے رفو نہیں کیا جا سکتا. اس فرق کو، اس منطق کے ذریعے سے اس فرق کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ کمیونزم تو یہ کہتا ہے نا کہ ان دونوں کی ایک ہی پہ ہونی چاہیے، دونوں کو ایک ہی جو ہے مراد ملنی چاہیے. تو یہ نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے سوسائٹی چل نہیں سکتی. یہ غیر فطری ایک نظریہ ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ یہ کیونکہ فطرت کے قریب نہیں ہے اس لیے یہ ناکام ہو جائے گا، اور وہ ہم نے دیکھا کہ ناکام ہوا. تو یہ بات ہوتی ہے کہ ایک بری فلسفی یا ایک ناقص فلسفہ جو ہوتا ہے وہ کچھ عرصے بعد جو ہے اس کا بودا پن ظاہر ہو جاتا ہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کی طرف مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں ناانصاف لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرتا ہے. یہ پڑھ لیجیے گا، اس پہ اچھی تفسیر جو ہے تفسیر عثمانی میں بیان ہوئی ہے، آپ اسے دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے اس کے اب کفار اور اہل ایمان کو کچھ نصیحتیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر پہ لا اتارا، یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے. انہوں نے اللہ کے ہمسا بنا لیے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے. تو میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھو. یعنی اہل ایمان کو تو یہ نصیحت ہے کہ نماز کو قائم رکھو، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ چھپے کھلے خرچ کرتے رہو، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی فائدہ دے گی نہ محبت. اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسا کر
اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا، اور دریاؤں میں اس کے حکم سے وہ چلتی ہیں، اور پھر ندیاں اور نہریں ہیں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا سارا سامان ہے، سامان دنیا ہے، جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ اس لیے وہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تو کم سے کم اس کے ساتھ شریک تو نہ ٹھہراؤ۔ اس نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے جو برابر چل رہے ہیں، رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں سرو کرنے کے لیے، اگر آپ دیکھیں غور سے تو کائنات میں ہر شے جو ہے وہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے۔ مطلب اب کائنات کے اندر چلے جائیں، ایون کہ مطلب جو ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، ناسا جب جا رہی ہے کبھی مون اور پھر اب مارس کی طرف بات جاتی ہے، وہاں پہ بھی کوئی چیز ہے تو وہ ہمارے فائدے کی ہے۔ مزے کی بات یعنی کوئی نہ کوئی چیز ایسی وہاں پہ اگر ملے گی آپ کو، وہ بھی ہمارے فائدے کی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ ساری کائنات بنائی ہے، تو کم سے کم اس بات کو تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ سورہ ابراہیم کا نام بھی اس لیے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ مخصوص دعاؤں کا ذکر ہے۔ ان کی زندگی میں بہت سے ایسے وقت آئے جب انہوں نے دعائیں کی ہیں، تو ایک دعا جو ہے ان کی بڑی اہم ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے، یعنی مکے کے لیے انہوں نے یہ دعا کی تھی، اور واقعی یہ امن والا شہر رہا، اور آج تک بھی ظاہری بات ہے وہ امن والا شہر ہے۔ اور اے میرے رب انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیے ہے، بس میری تابعداری کرنے والا تو میرے ساتھ ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا۔ اگر نافرمانی بھی وہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ یعنی نبی جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے تو خیر خواہی ہوتا ہے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ بھی ہمارے لیے خیر خواہی ہیں۔ اللہ کی جناب میں روز محشر بھی جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہوں گے، یا اللہ امتی امتی، میری امت کو یا اللہ بچا لے۔ تو نبی تو خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن ذرا پتہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو جو ہے اس بے آب و گیا وادی میں جو ہے لا کے رکھ دیا ہے۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بی بی ہاجرہ کو جو ہے، اور ان کے جو بشیر خوار چھوٹے سے بچے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو حکم ہوا کہ جا کے یہاں پہ چھوڑ دے۔ اب یہاں پہ چھوڑنے کا حکم تھا، ابراہیم علیہ السلام کا تو معاملہ یہ ہے جو اللہ نے کہہ دیا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ انہوں نے تو کبھی اس پہ کوشچن نہیں کیا بھی جو حکم آیا۔ اب یہ بھی حکم بڑا مشکل تھا کہ اب ایک بیوی ہے، ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جا کے وہاں پہ چھوڑ کے آ جائے، اور وہاں پہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مطلب بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ نہ کوئی وہاں پہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، بیچ میں چھوڑ کے تم آ جاؤ واپس بس۔ اب وہاں پہ اللہ کے حکم سے تو چلے گئے، وہاں پہ چھوڑ دیا، چھوڑ کے جب بیچ میں ایک پہاڑ سا حائل ہوا تو دل میں خیال آیا، تو اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ میں تیرا حکم ہے، تیرے حکم کی تو میں نے تعمیل کر دی ہے، اپنی بیوی بچے کو وہاں پہ ایسی وادی میں چھوڑ کے آ کے، نہ کوئی کھیت ہے نہ پانی ہے وہاں پہ۔ اللہ تو ایسا کر کہ اے رب یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، ٹھیک ہے، میرا تو یہی ہے کہ وہ نماز قائم رکھیں، ایک تو یہ سب سے پہلا میری دعا ہے۔ بس تو کچھ لوگوں کو کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بن جائے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور بنی جرہم ایک قبیلہ تھا، وہ ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا، وہاں سے وہ گزر رہا تھا۔ اس وقت تک جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا وہ واقعہ ہو چکا تھا جب انہوں نے ایڑیاں رگڑی تھیں اور وہ آب زمزم نکل آیا تھا۔ تو آب زمزم نکل آیا تھا اس لیے جب وہ قافلہ وہاں سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یہاں پہ پانی ہے، اور پانی اس پورے علاقے میں تو بڑی ریئر کموڈٹی ہے۔ تو اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی اینشینٹ سویلائزیشنز میں جو پانی کے علاقے ہوتے تھے، جہاں پہ صاف پانی ہوتا تھا، وہاں پہ پھر آ کے وہ لوگ آباد ہوتے تھے۔ تو ان کو یہاں پہ ایک مطلب کنواں مل گیا پانی کا، جس سے جو ہے مسلسل پانی نکل رہا تھا۔ تو اب یہ بڑی اللہ کی طرف سے بات ہے کہ ورنہ ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، وہ تو مطلب اگر وہ چاہتے تو ان کو کہتے ہیں نکلو یہاں سے بھائی، یہ تو ہمارا ہے۔ لیکن وہاں پہ آئے تو انہوں نے پوچھ لیا ان سے، یعنی ان کی رسپیکٹ کی کہ کیا ہم یہاں پہ رہ لیں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ رہ لیں۔ تو اس وجہ سے پھر جو ہے ایک طرح سے ان کو ایک بڑی ہیجمنی حاصل ہوگی پورے قبیلے کے اوپر، اور اس لیے بعد میں اسماعیل جو علیہ السلام تھے وہ سردار بنے اس قبیلے کے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت عطا کی، اور انہی کی طرف وہ بھیجے گئے، بنی جرہم کی طرف وہ بھیجے گئے۔ اے رب تو خوب جانتا ہے کہ جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ کوئی شک نہیں کہ میرا رب جو ہے وہ دعاؤں کے سننے والا ہے۔ بعد میں ایک جگہ پہ جب ان کو احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل پہلے اور پھر اسحاق، پہلے اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے تھے، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور یہ وہ بار بار دعا کرتے ہیں اے رب میری ذریت کو نماز کا پابند بنا۔ تو اے میرے رب مجھے نماز کا پابند رکھو، میری اولاد کو بھی، اور اے میرے رب ہمارے رب میری دعا قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے۔ تو یہ دعائیں ہیں بڑی خوبصورت، ان کی جو ہیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔
اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں ناانصافوں کے اعمال سے تو اللہ غافل نہیں ہے بالکل بھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پریشان مت ہوں، ہم ان کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، آخرکار ان کے اوپر عذاب آ کے رہے گا، وہ اپنے سردار اٹھائے وہ سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، اس دن خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ پلٹ پائیں گی، اس دن جو ہے انسان کو ہوش ہی نہیں ہوگا اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے، لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہیں گے کہ ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑی قریب کے وقت تک ہی مہلت مل جائے، یا اللہ تھوڑی سی اور مہلت نہیں مل سکتی؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگ کہیں گے یا اللہ یا تو دوبارہ موقع دے دے یا پھر تھوڑی سی مہلت اور دے دے، تو ہم تیری جو ہے بڑی جیسے بات مان لیں گے اور تابعداری کریں گے اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں گے، کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کیا تم پہلے نہیں قسمیں کھایا کرتے تھے اس طرح کی؟ ٹھیک ہے، تمہارے لیے دنیا سے کہ تم تو سمجھتے تھے تم نے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، انسان یہی سمجھتا ہے نا، انسان کو شیطان یہ سمجھا دیتا ہے کہ تم دنیا میں ہی رہنے والے ہو، بس ادھر ہی تم نے رہنا ہے، اسی کے لیے سب کچھ ہے، حالانکہ دنیا ختم ہونے والی ہے لیکن انسان اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ اور کیا تم لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا؟ یعنی تم ان جگہوں پہ رہا کرتے تھے جہاں پر یہ قومیں تباہ ہوئی ہیں، یہ تو عرب تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس جگہ پہ رہا کرتے تھے، ان کے راستے میں ان کے ٹریڈ روٹ پہ یہ ساری قومیں پڑتی تھی جو کہ اللہ نے تباہ کر دی، ان کے کھنڈرات بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، تو اللہ فرماتے تم تو اس جگہوں پہ چلتے پھرتے ہو، دیکھتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر بھی نہیں عقل پکڑتے۔ تو یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ ٹل جاتے، نہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ان کی چالیں تو بڑی زبردست تھیں، پلاننگ تو ان کی بڑی زبردست تھی لیکن اللہ کے سامنے نہیں چل سکی ان کی پلاننگ۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے بد اخلاقی کرے گا، اللہ بڑا ہی غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن دوبارہ قیامت کا ذکر ہے جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی زمین کو اور ہی زمین سے بدل دیا جائے گا، اس میں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس کو کوٹ کر جو ہے بالکل ایک چٹیل میدان کی طرح کر دیا جائے گا جو سفید بھورے کی جیسی زمین بنا دی جائے گی، اور آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر جو ہے چڑھی جا رہی ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، لوگوں کے لیے جو ہے ایک نصیحت ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ سب جو ہے نصیحت ہے اور تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ اللہ صرف ایک ہی واحد اللہ ہے، اور تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں اہل علم۔ اس کے بعد سورہ ہجر ہے، سورہ ہجر جو ہے اس کا نام ہجر سے پڑا ہے، ہجر کا جو علاقہ ہے وہی قوم سمود کا علاقہ تھا، ٹھیک ہے، یہ جو ناردرن سائڈ پہ ہم جاتے ہیں حجاز کے، تو وہاں پہ یہ علاقہ تھا جن کے ہم نے کھنڈرات دیکھ لیے تھے، اس کی یہ سورت جو ہے اس میں کیونکہ ان کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام سورہ ہجر پڑ گیا۔ تو مکی زندگی کا جو آخری دور ہی بنتا ہے وہی 10 سے 13 نبی کا زمانہ ہے، اور اس میں بھی ڈرانے کا عنصر غالب ہے اس صورت کے اندر، ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے، جہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں یہ وصف سامنے بلکہ واضح نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ پریشان مت ہوں، ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ اچھا، تو اس کا بھی آغاز ایسے ہی ہوتا ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ ایک کتاب کی آیات ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات ہیں اور واضح قرآن کی آیات ہیں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ابھی تو یہ کافر لوگ بڑے مخالفت کر رہے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا اے حبیب اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، ٹھیک ہے، تو آپ انہیں بس چھوڑ دیں، بھی کھاتے پیتے یہاں پہ مزے کرتے، آخرکار ان کا انجام برا ہی ہوگا۔ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک مقررہ وقت تھا، مقررہ جو ہے ایک طے شدہ وقت تھا جس پر ان کو تباہ کیا جانا تھا، کوئی گروہ اپنی موت سے آگے نہ تو بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے، نہ تو قوم جو ہے وہ اپنی موت سے بچ سکتی ہے، نہ ہی ایک فرد اپنی قوم سے بچ سکتا ہے، ایک وقت اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے لیکن تو کوئی دیوانہ ہے، اور یہاں پہ وہی فرمائشی معجزہ والا جو مسئلہ ہے نا اس کو ایڈریس کیا گیا ہے بالکل آغاز میں، وہ دور تھا جس میں یہ مطالبہ بہت زیادہ ہو رہا تھا، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں پیش کر پا رہے تھے تو پھر طرح طرح کی پھر الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگاتے تھے، یہ بھی ایک الزام تھا کہ آپ تو دیوانے ہیں، آپ تو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی بات وہ کرتے تھے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ تو سچا ہے، مطلب ہم اس وقت تک تجھے سچا نہیں مانیں گے، اس وقت تک تجھے صحیح نہیں مانیں گے جب تک تو یہ نہ کرے کہ تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کے آتا، فرشتے ہمارے سامنے آئیں اور ہم ان سے بات کر کے دیکھیں پھر ہم مانیں گے، یعنی یہ اب مطالبہ ہو گیا کہ ہم فرشتوں کو اللہ فرماتے ہیں حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتے ایسے نہیں آتے، میرا اصول یہ ہے کہ وہ آتے ہیں کب آتے ہیں جی؟ جب عذاب آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کے آتے ہیں۔
ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یاد رکھو یہ قرآن جو ہم نے پیش کر دیا ہے نا، یہ اب الٹیمیٹ معجزہ ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو محفوظ بھی کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید کا ایک اور اعجاز ہے کہ یہ کہاں پہ محفوظ کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، فی قلوب الذین اوتوا العلم، یعنی وہ جو قلوب کے اندر اس کو اللہ نے سیو کیا، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ کتنے بڑے پیمانے پہ آپ دیکھ، کتنے مسلمان، لاکھوں مسلمان جو ہیں ان کے سینے میں اس کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ یہ اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کا یہ معاملہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں بتایا کہ قرآن ہی معجزہ ہے، قرآن ہی وہ الٹیمیٹ دلیل ہے، قرآن ہی وہ آخری پیغام ہے، اور ہم ہی نے اس کے اب حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ یعنی تمہارے اعتراضات اب قرآن پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے، اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پہلے نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ گناہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی جو ہے بچا دیا کرتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً اگلوں کا طریقہ تو گزرا ہوا ہے، آپ کو تو کئی خبریں ہم نے دے چکے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، تو اگر تو ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھول بھی دیں، مطلب جس طرح کے مطالبہ کرتے تھے کہ جی ایسا ہو کہ آسمان کا دروازہ کھلے، ہم اوپر چڑھ کے دیکھیں اللہ کو، ٹھیک ہے، تو اس طرح کا کوئی مطالبہ بھی کر، اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تو پیدا ہو رہی تھی، میں نے آپ کو بتایا سورہ انعام میں یہ ساری بحث آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی، اور آپ دل ہی دل میں یہ دعا بھی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ یہ دکھا ہی دینا تو کہ اس سے کتنے لوگ مسلمان ہو جائیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ جہنم سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ بھی ایک مطالبہ تھا، تو اللہ تعالیٰ اب اپنے حبیب کو سمجھا رہے ہیں، اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں پر چڑھنے بھی لگ جائیں، مطلب اوپر چڑھنا بھی شروع کر دیں، تو کیا کریں گے؟ تب بھی یہی کہیں گے لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، یہ تو ہمارے آنکھوں پہ دھوکہ کر دیا گیا۔ دیکھیں نا، اس لیے بلکہ بڑا انٹرسٹنگ ان سب تکرار سے نا ایک ذہن میں ایک آرگومنٹ بلڈ ہوا میرا، جب ہم کبھی برسٹل اسلامک سوسائٹی کے ساتھ تھے یو کے میں، تو دعوت دیا کرتے تھے ہم غیر مسلموں کو، تو ایک ایتھیسٹ آیا میرے سامنے، تو میں نے اس سے کہا کہ یار پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا ایسی دلیل دکھائے ہم کہ تم مان جاؤ کہ اللہ ہے، پہلے یہ تو بتاؤ، مطلب ہر جو بھی ہم بتائیں گے تم نے کہنا کہ یہ کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پھر ایک ہی علاج ہے، مطلب جہنم سامنے آئے اس کی، اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ وہ ہوں گے کہ جب جہنم سامنے آئے گی نا، اور جب اس کی تپش محسوس کریں گے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ آگ میں ڈلنے لگے ہیں، تب ان کو یقین آئے گا، ورنہ تو سب نے کہانی ڈال دینی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خود سوچو کہ اے حبیب کہ اگر میں اوپر سے آسمان پھاڑ دوں اور ایک سیڑھی لگا دوں، یہ انہیں کہا جائے کہ تم چڑھو اوپر اس کے، تو یہ کہیں گے نہیں یہ تو نظر کا دھوکہ ہو گیا، یہ جادو ہو گیا۔ مطلب کتنا آسان ہے اس آرگومنٹ کو رد کرنا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں، جس نے نہیں ماننا تو اس نے نہیں ماننا، اس کو جو مرضی دکھا دو اس نے نہیں ماننا، تبھی یہ کہیں گے جی ہماری نظر بندی کر دی گئی، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ نحن قوم مسحورون۔ تو یہ بات ہے، تو وہ بڑی انٹرسٹنگ، میں جو بتا رہا تھا آرگومنٹ سے دیا، تو وہ بھی ذرا سوچ میں پڑ گیا۔ تو میں نے کہا کوئی ایسی چیز تو بتاؤ نا کہ کیا تمہیں دکھا دے اللہ تعالیٰ، سچا خدا جو ہے وہ تمہیں کیا دکھائے کہ تم مان جاؤ۔ اگر بالفرض خدا خود بھی تمہارے سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تم کہو گے یار ہو سکتا ہے میری آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، تو دھوکا ہو گیا، تو یہ تو تم نے نہیں ماننا نا۔ مطلب یہ ہے کہ ہاں یہ پہلے بتاؤ گے تو پھر آگے بات کریں گے، کوئی چیز ایسی بتاؤ، پھر میں نے اس کو اسی پہ لے کر آئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ آرگومنٹ دیا ہے کہ وہ معجزہ دکھائے گا، ایک ایسا عمل دکھائے گا جو ناممکنات میں سے ہوگا، جو انسان کے بس میں نہیں ہوگا، اور اس پہ پھر چیلنج بھی ہوگا، اور اس پہ جو ہے جب چیلنج پورا نہیں ہو سکے گا تو یہ تو اسٹیبلش ہو جائے گا نا کہ یہ عمل جو ہے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اسی سپر نیچرل بینگ کی طرف سے ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب نیچرل ایکٹس لیڈ ٹو نیچرل ایکٹرز، اونلی اے سپر نیچرل ایکٹ کین لیڈ ٹو اے سپر نیچرل ایکٹر۔ تو یہ سپر نیچرل ایکٹ ہوتا ہے نا، تو اٹ کین لیڈ ٹو سپر نیچرل ایکٹر، سمپل سی بات ہے۔ تو اسی پہ بات اس کو آرگومنٹ دیا، تو بہرحال یہ ہے کہ یہی آرگومنٹ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ اور قدرتوں اور نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ انسان سوچے، غور کرے کہ وہ کیوں اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہر اس مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ آسمان میں کچھ قلعے ہیں، ان کے اندر فرشتے پہرا دیتے ہیں، خاص طور پہ جو پہلا آسمان ہے، ان کے پہلا آسمان جو ہے یہاں پر جو ہے وہ فرشتے آپس میں ڈسکشنز کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات قضاء و قدر تقدیر کے احکامات اوپر سے نازل ہوتے ہیں نا، تو پہلے آسمان کے فرشتے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو اوپر سے تو حکم آ جاتا ہے جی فلاں کو مارنا ہے، فلاں کو جو ہے ختم کرنا ہے، فلاں کو تباہ ہونی ہے، یہ سارے ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو یہ جنات جو تھے
یہ وہاں جا کے جو ہے نا سننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان کے لیے پھر بندوبست ہوا اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو گیا۔ جب قرآن نازل ہوا تو آسمان دنیا پہ پڑا ہوا تھا وہ، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 2 سٹیپس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ پہلے سٹیپ میں یہ جو ہے لوح محفوظ سے اتار کر اسے لایا گیا تھا پہلے آسمان پر، یہاں پہ ایک مقام تھا بیت العزہ، وہاں پہ اسے رکھا گیا تھا، وہاں سے پھر یہ رفتہ رفتہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ تو کیونکہ قرآن مجید وہاں پہ آ گیا تو اب اسپیشل ان کے لیے ارینجمنٹ کر دی گئی۔ جنات اب وہاں پہ جب جاتے تھے تو اوپر سے ان کے لیے جو ہے میزائل نصب کیے گئے تھے، جسے انہیں شہاب ثاقب کہتے ہیں۔ تو جو بھی چوری چھپی سننے کی کوشش کرے تو اس کے پیچھے ایک دہتا ہوا شعلہ جو ہے لگتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بڑے پلاننگ سے کرتے ہیں، مطلب یہ بڑا ایک سے کہتے ہیں نا سوسائڈ مشن ہوتا ہے یہ، ان کو پتا ہوتا ہے مر جانا ہم نے، تو یہ 4-5 جن جو ہے نا یوں آپس میں کمیونیکیٹ کر کے، آگے ذکر بھی ہے قرآن میں اس کا، وہ یعنی ایسے جیسے ایک کتار بنائی ہوتی ہے، اوپر سے جیسے ہی جن جو ہے کوئی خبر سنتا ہے فوراً نیچے والے کو سناتا ہے، اس کے اوپر تو گولا پڑتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ وہ سوسائڈ مشن ہوتا ہے نا، وہ تو گیا فدائی ہوتا ہے بڑا، اس کے وہ کیونکہ انفارمیشن جو ہے وہ نیچے والے کو پہنچا دیتا ہے، اب وہ اپنے سے نیچے والے کو اور پھر یہاں تک پہنچتا ہے، اور یہاں کے جو جن ہے پھر وہ جو یہاں پہ لوکل پیر فقیر ہوتے ہیں بابے، ان تک وہ خبر دیتے ہیں، وہ پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سارا سسٹم چل رہا ہے ان کا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معینہ مقدار کے لیے معینہ مقدار سے اگا دی ہے، یعنی یہاں پہ جتنے بھی انسان موجود ہیں ان کے رزق کا بندوبست اللہ نے کر دیا، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں، اور جو ہے تم روزی دینے والے نہیں ہو، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے رزق دیا ہے، یہاں پہ اللہ نے یہ بندوبست کیا ہے۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہمارے سامنے ہوں گے نہیں ہے، ہم تو شہروں کے لوگ ہیں، ہمیں تو نہیں پتا کہ کس طریقے سے کھیتی باڑی ہوتی ہے، تو ہمارے استاد تھے وہ خود کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان آیات کے بارے سے کہتے ہیں کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پہلے آبادی کم تھی تو زمین کی پیداوار بھی کم ہوتی تھی، یعنی اب جب جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے تو زمین کی پیداوار زیادہ ہو گئی ہے، یعنی پہلے جو ہے ایک ہم فصل لگاتے تھے تو 6 مہینے کے بعد وہ زمین تیار ہوتی تھی، اب یہ ہے کہ زمین دوسرے مہینے بعد تیار ہو جاتی ہے، مطلب کٹائی کے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا ہوا ہے کہ جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے تو اسباب جو رزق کے ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک ویسٹرن پروپیگنڈا ہے نا کہ یہ دنیا کو جو ہے زیادہ لوگ آ جائیں گے تو پھر اب دنیا خراب ہو جائے گی، ایسی وہ پاپولیشن کو کنٹرول کرو اور سارا کچھ معاملہ ہے۔ تو اب وہ خود سفر کر رہے ہیں، مطلب جیسے جیسے گلوبل اکانومی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، جیسے جیسے جو ہے آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور ساتھ جو ہے ریکوائرمنٹس بھی انسان کی بڑھتی جا رہی ہیں، تو اس وقت جو ہے مائک سپینس بہت بڑا جو ہے اکانومسٹ ہے، نوبل انعام اس کو ملا، پچھلے دنوں اس کی ایک ٹاک تھی یہاں پر پائیڈ میں، آن لائن ٹاک تھی اس کی، اس نے کہا کہ اس وقت جو بگیسٹ چیلنجز ہیں کمنگ مطلب جو سالوں میں، وہ اس میں سب سے بڑا چیلنج جو بڑی بڑی اکانومیز کو ہے کہ وہ ایجنگ اکانومیز ہو گئی ہیں، یعنی ان کے اندر نوجوان ختم ہو گئے، تو وہی مسئلہ ہے کہ ریپروڈکشن کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ نوجوان ختم ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ بوڑھے رہ گئے ہیں، بچے رہ گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے یہ، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے کے مطابق اتارتے ہیں، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہواؤں کو، پھر آسمان سے وہ پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، تم اس کا ذخیرہ بھی کرنے والے ہو، یعنی یہ سارا پانی تمہیں عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم ہی تمہیں زندہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں، تم میں سے آگے بڑھنے والے بھی ہیں اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہیں، یعنی جب حق پیش کیا جاتا ہے تو کچھ آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے ہٹنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم دونوں کے بارے میں اسی طرح جانتے ہیں، اگر اب سب لوگوں کو جمع کرے گا یقیناً وہ بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے واقعہ آدم اور ابلیس بیان کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اگین ڈفرنٹ ایسپیکٹ ہے۔ ہم نے پہلے دیکھ لیا تھا جب ہدایت کا ٹاپک چل رہا تھا سورہ بقرہ میں، تو وہ والا پہلو واضح کیا گیا۔ دوسرے مقام پہ ہم نے کب دیکھا تھا اسے؟ ہم نے دیکھا تھا جب جو ہے سورہ آراف میں، وہاں پہ فحاشی کا ٹاپک چل رہا تھا، اور وہاں پہ وہ واضح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کس طریقے سے جب وہ پھل انہوں نے کھایا تو آدم اور حوا جو تھے وہ برہنہ ہو گئے۔ اللہ نے پھر وہاں سے بتایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ ابلیس نے جیسے تمہارے ماں باپ کو برہنہ کیا تمہیں بھی برہنہ کرے، تمہیں بھی جو ہے اس طرف فحاشی کی طرف لے کے جائے۔ تو اب یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور میں کچھ عرصے سوچتا بھی رہا کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ایڈیشنل بیان کی گئی ہے۔ پھر آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، یہ 3 دفعہ دہرائی گئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ بات کو 3 دفعہ دہرائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ کریں۔ تو اس واقعے کے اندر باقی تو انفارمیشن وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی ہے، لیکن اس بات کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا ہے، اس میں بہت کوئی اہم انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سٹیجز میں تخلیق کیا ہے،
ٹھیک ہے، یہ تو ایوولوشن تھیوری ہے، وہ تو یہ ہے نا کہ آج خود جو ہے اسٹیجز بن گئی اور پہلے ایک سیل تھا پھر اس طرح بڑھتا بڑھتا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، قرآن میں جو واضح کرتے ہیں کہ یہ بات تو غلط ہے نا کہ از خود کوئی چیز ہو جائے، از خود تو ہونے والی نہیں ہے، تو بے وقوفی ہے. وہ سیل اٹ سیلف جو ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کے اندر مطلب پوری کی پوری مشینز لگی ہوئی ہیں، مطلب ایک فیکٹری ہے پوری ملٹیپل مشینز کی. تو وہ کون چلا رہا ہے بھائی؟ اگر تو یہ سیل خود بخود جو ہے بنتے بنتے ایک لیونگ آرگنزم بن گیا تو یہ تو ایک بڑی ایک فلاڈ تھیوری ہے. لیکن یہ بات ہوتا ہے کہ اللہ نے جو مخلوقات کو تخلیق کیا سٹیجز میں تخلیق کیا. تو یہاں پہ انسان کی جو تخلیق کی سٹیجز ہیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے. تو یہاں پہ خاص طور پہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو جو ہے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی اس سے پیدا کیا. اس سے پہلے جنات کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کی. یہاں پہ ایک اور انفارمیشن بھی دی گئی، یعنی پہلے تو ذکر آیا تھا نا کہ آگ سے ہم نے جنات کو پیدا کیا اور مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. لیکن اب وہ مزید اس کی تفصیلات یہاں پہ دی جا رہی ہیں کہ انسان کو بھی مٹی نہیں ہے بلکہ وہ مٹی کا بھی خاص ایک اس کی خاص شکل ہے. اور ایسے ہی آگ وہ خالی آگ نہیں ہے بلکہ اس کی بھی خاص شکل ہے. یعنی آگ کی جو لپٹ ہوتی ہے جس کا جو آپ کو فلیم کا وہ حصہ جو نظر نہیں آتا، جو سب سے زیادہ جس میں حرارت ہوتی ہے اس سے پیدا کیا. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتے جنات ہمارے. اس لیے یہ جو گوسٹ ہنٹرز ہوتے ہیں وہ ہیٹ میٹر استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ یہ موویز وغیرہ میں بھی آتے ہیں، وہ ہیٹ میٹر اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہاں حرارت زیادہ ہوتی ہے جہاں اگر جن ہوگا. تو گھر میں ذرا چیک کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. اور جب آپ کو پردیات نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں. اچھا اب دوبارہ اللہ نے دہرایا جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں. اچھا دوسری دفعہ دہرایا، پہلے کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. دوبارہ اللہ دہراتے ہیں کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں انسان کو صلصال من حمأ مسنون سے پیدا کرنے والا ہوں، تو جب اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر دیا. ابلیس نے نہیں کیا، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ہے ابلیس تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ وہ بولا کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی. اچھا اب دوبارہ ابلیس کی زبان سے بھی سیم الفاظ دہرائے اللہ تعالیٰ نے کہ میں اسے کیسے سجدہ کروں کہ اسے تو نے جو ہے صلصال من حمأ مسنون سے پیدا کیا. دیر از سم تھنگ ان اٹ. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے تین دفعہ اس بات کو دہراتے نہیں ہیں. اس میں سوچنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں. ادھر بات ہے جو مسلم بایولوجسٹ ہیں اگر وہ سوچیں ریسرچ اگر ہم نے کرنا شروع کی ہوتی تو ہم نے تو ہے ریسرچ ہی چھوڑ دی ہے. تو خیر تو اس پہ جو ہے ریسرچ کافی ہوئی ہے، ویسٹ کے اندر ہی ہوئی ہے. تو اس کا تھوڑا سا ذکر کریں گے ہم کہ قرآن مجید میں اور بھی سٹیجز بیان کی گئی. یہ خاص سٹیج ہے کوئی انسان کی تخلیق کے اندر جس کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں. اور وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. فرمایا کہ اب تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر میری پھٹکار قیامت کے دن تک پڑتی رہے گی. اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک ڈھیل دے کہ دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں. اب یہ ریکویسٹ اس نے کر دی، اللہ نے بس قبول کر لی، ہماری شامت آ گئی بس. ٹھیک ہے جی، اس کو موقع مل گیا اور اس نے جو ہے فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے اور ایک مقرر وقت تک تو کرے گا جو کام کرے گا. شیطان نے کہا کہ اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ کتنا ظالم ہے یہ شیطان ابلیس کہ اللہ کو کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا. ٹھیک ہے کتنا سرکش ہو گیا یہ. تو مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے جو ہے گناہوں کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں. ہاں ان کو میں کچھ نہیں کر سکوں گا. ٹھیک ہے جو تیرے خاص بندے ہیں تو ان کو تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا لیکن باقیوں کو تو میں نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے. واقعی جو میرے راستے پہ چلنے والے ہوں گے اس پہ تو کچھ نہیں کر پائے گا، اور باقیوں کو تو کرنا ہے تو کر لے. میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں. لیکن وہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں گے لیکن ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں. یعنی ایک اور انفارمیشن ایڈ کی گئی کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے. کچھ مفسرین نے جو ہے ان کے نام بھی گنوائے. پرہیزگار جو ہے جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ان سے کہا جائے گا سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نکال دیں گے. وہ بھائی بھائی بن جائیں گے. دنیا میں اگر کوئی رنجش وغیرہ تھی بھی، جیسے حضرت علی نے کہا تھا کہ یہ جو ہماری آپس میں رنجش ہوئی خلفاء راشدین کی جو آپس میں جب جو جنگ جمل جنگ صفین وغیرہ معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری رنجش کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. حضرت علی نے یہ بات کی تھی یا شاید حضرت عثمان غنی نے یہ بات کی تھی. بہرحال یہ کوئی بات منسوب ہے کسی خلیفہ راشد سے کہ اس آیت کی روح سے انہوں نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رنجش جو ہے وہ ختم کر دیں گے اگر تھی بھی تو.
اور یہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ وہ وہاں سے کہیں پہ نکل کے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دو کہ میں بڑا مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو میں بخشنے والا بھی ہوں لیکن عذاب بھی میرا سخت ہے، یہ دونوں باتیں آپ پہنچا دیں۔ تو انسان کی جو تخلیق کی جو ڈفرینٹ سٹیجز قرآن میں بیان کی گئی ہیں، ان کو اگر آپ جمع کر لیں ان تمام آیات کو، تو آپ کو ذرا ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ هو الذی خلقکم من تراب، ٹھیک ہے، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یہ وہ جیسے بایولوجیکل ٹرم میں کہتے ہیں ان آرگینک میٹر تھا، وہ اس وقت مٹی تھی خالی۔ اس کے بعد پھر اس میں پانی کا عنصر شامل ہوا، وہ الذی خلق من الماء بشرا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پانی سے آدم کو پیدا کیا۔ یعنی یہ وہ دو چیزیں ہیں، پانی اور مٹی ملے ہیں، اور پھر جو ہے بات آگے بڑھی ہے۔ پھر آگے لفظ آتا ہے تین، تین کہتے ہیں گارے کو، ظاہر بات ہے جب مٹی کو پانی سے ملائیں گے تو گارا بنے گا، تو اس کا ذکر بھی آتا ہے الذی خلقکم من طین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں گارے سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد آپ اس گارے کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، تو گاڑا جو ہے وہ جو گارا ہے وہ کیا ہوگا، اس میں وہ چپکنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تین لازم، یعنی یہ اسے کہا جاتا ہے ایڈزوربل کلے۔ تو ان خلقناہم من طین لازب، ٹھیک ہے، ایک ایسے چپکتے ہوئے گارے سے، گارے کو چھوڑ دیں تو وہ چپکتا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ چیز بنتی ہے، اگر آپ اس کو تھوڑی دیر مزید کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں تو اس میں فرمنٹیشن ہو جاتی ہے، اور وہ پوٹ یعنی اس میں چھوٹی چھوٹی یعنی گٹلیاں سی بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے سلسان من حمأ مسنون، یہ اولڈ فزیکلی اینڈ کیمیکلی آلٹرڈ مڈ، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، جو یہاں پہ ذکر آیا۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے ایک اور ذکر آتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ انسان کو ٹھیکرے والی، یعنی ایسا پھر وہ جو گولیاں وہ سخت ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ بجنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی اگر آپ کسی پوٹ میں پھر ڈالیں اسے آپ ہلائیں تو وہ بجے گی، وہ جو مطلب گولیاں سی ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد اسی کا پھر ایک مسالہ بنا سلالۃ من طین، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طین۔ تو یعنی یہ دیکھیں قرآن مجید اس سے اشارہ کر رہا ہے کہ انسان کی جو تخلیق کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں وہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ انسان ظاہر بات اگر ہم سوچیں اس کے اوپر تو اس سے بہت کچھ اہم انفارمیشن ہمیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں یہاں پہ اس مقام پہ یہ انفارمیشن ہم سے شیئر کی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ریسرچ کرنے پر ابھار رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے تو سوچنا ہی چھوڑ دیا، تو کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے ہم نے کام کرنا ہے بس۔ آگے اس کے بعد ہے جو وہی ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، جو کہ وہ جو کچھ دو فرشتے جا رہے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، تو راستے میں جو ہے وہ یہاں پہ آ کے انہوں نے وزٹ کیا۔ یہ واقعہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہاں پڑھا تھا ہمیں یاد ہے آپ کو؟ یہ واقعہ ہم نے سورہ ہود میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے وہ سوار آتے ہیں اور وہ دو جو ہے مہمان آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور سارہ علیہ السلام جو تھے ان کے گھر پہ آتے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں تو ان کو سلام کر کے گھر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ گھر پہ بٹھاتے ہیں تو پھر وہ ایک بنا ہوا جو ہے وہ بشرا پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ دل میں خوف محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، اس واقعے اور اس واقعے میں ایک بڑا واضح فرق نظر آتا ہے۔ وہی خوبصورت جو ایک قرآن مجید کی ارینجمنٹ ہے وہ اتنی زبردست ہے نا، وہ آپ بندہ جب اس کو دیکھتا ہے تو بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس میں۔ کہ اب یہاں پہ تھوڑا سا اگر انالیسس کریں گے کہ وہاں پہ جو کنورسیشنز ہیں نا، جب وہ فرشتے آتے ہیں تو سارا کی طرف سے جو کنورسیشن وہ کوٹ کی گئی ہیں کہ سارا کا کیا ریئیکشن ہوا وہاں کے۔ سارا ایک تو مطلب اس پہ پریشان ہوئی، پھر بعد میں جب ان سے کہا گیا، جب انہوں نے آ کے بشارت دی کہ آپ کو تو ہم اسحاق اور یعقوب کی بشارت دیتے ہیں، تو سارا جو تھی وہ تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا بے یقینی کیفیت میں ہنسی تھی، یعنی خوشی بھی ہوئی لیکن ایک بے یقینی کی کیفیت تھی کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اور یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں میرے خامند، اور میں بانجھ ہوں۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر تو بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ جو سارہ علیہ السلام ہے ان کو جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ادھر جو ہے وہ سارہ کا ذکر ہی نہیں، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا ریئیکشن ہے وہ واضح کیا گیا۔ تو اس طرح دونوں کو اگر ملا کے دیکھیں گے تو کمپلیٹ پکچر آ جائے گی آپ کے سامنے کہ وہاں پہ ایکچولی ہو کیا رہا تھا، اس پورا سین آپ کے سامنے ایک طرح سے کھل جاتا ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت معاملہ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم آپ کے ایک صاحب فرزند کی بشارت آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کیا اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ کول کیا تھا کہ وہ بھی ایک طرح سے انہوں نے ریئیکشن کیا تھا، ایک تو سارا کا ریئیکشن تھا، ایک ان کا ریئیکشن تھا۔ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں سے شامل نہ ہوں۔ کہا اپنے تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو بالکل مایوس نہیں ہوں۔ اس کے بعد پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا ایسا کیا کام ہے، کیا کرنے کے لیے آئے ہو تم؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کو بس تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ مگر اس پہ ابراہیم علیہ السلام پھر ان سے جھگڑتے ہیں کہ تو خاندان لوط بھی ہیں، لوط علیہ السلام کا خاندان بھی ہے،
ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے۔ اس کے فرشتوں نے کہا کہ ہم ان کو بچا لیں گے سوائے اس لوط کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں ہی مقرر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے۔ جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس جو چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، ہم تو آپ کے پاس صحیح حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل سچے۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے اس حصے میں چل پڑ اور آپ ان کے پیچھے رہنا، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلو۔ یعنی رات کے وقت آئے تھے اور صبح ہونے والی تھی، صبح سے پہلے عذاب نے آنا تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکلیں، اور ہم نے اس طرح اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی لوگوں کی جڑ جو ہے ان کو کاٹ دی جائے، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے، وہی کہ جو 2 نوجوان لڑکے آ گئے ہیں تو ہم ان سے اپنی ضرورت پوری کریں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تو مجھے رسوا مت کرو ان کے سامنے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مجھے رسوا مت کرو۔ اور وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری کرنے سے روکا نہیں ہے؟ تم بھی ٹھیکیدار بن رہے ہو ان کے، ہمیں کرنے دو جو کام کرنا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو قوم کی بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرو۔ تو یہاں پہ بڑا خوبصورت انداز ہے، وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا تھا، ان کا قول نقل کیا تھا فرشتوں کا۔ فرشتوں نے کہا تھا لوط علیہ السلام سے آپ گھبرائیں مت، یہ ہمارے تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے۔ یہاں پہ انداز بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کا خاص تعلق ہے اپنے حبیب کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ کی جو محبت ہے اپنے حبیب کے لیے وہ بالکل واضح ہے۔ یہ وہ ان مقامات میں سے کہ اللہ فرماتے ہیں لعمرک، اے حبیب آپ کی عمر کی قسم۔ کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، کیسا تعلق ہے اپنے حبیب کے ساتھ۔ اے حبیب آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ تو دیوانے ہو جا رہے تھے، پاگل ہو جا رہے تھے ان کے پیچھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے نا ایک انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہم اپنے کبھی دوست سے نہیں کہتے یار قسم اللہ تعالیٰ کی تجھے کیا بتاؤں، ٹھیک ہے، کہ وہاں کیا حال تھا، تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے حبیب سے بات کر رہے ہیں، اے حبیب آپ کی عمر کی قسم، کہ وہ تو بس پاگل ہو جا رہے تھے اس وقت۔ یعنی آپ شاید آپ کو میں دکھاتا کبھی کہ کیا حال ہوتا ہو تو، اور آج دنیا واقعی پاگل ہو جا رہی ہے، LGBTQ+ یہ ساری کہانیاں چل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ یعنی دنیا میں اور کوئی قدر رہ ہی نہیں گئی، UN بھی پورا اس کام پہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا کے اندر جو بھی لیڈر جو ہے وہ یہ جو گے اور سیم سیکس میرجز کو لیگلائز کرتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے، اور جو اس کے خلاف بات کرتا ہے وہ ولن بن جاتا ہے۔ یعنی ایسے دنیا پاگل ہوئی پڑی ہے کہ پتہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو ہے، یعنی سوسائٹی کے چند % جو ہے وہ یہ لوگ ہیں جو کہ جن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، ان کا تو علاج کرنا چاہیے، لیکن ان کے ایک ایسے کبھی عمل کو باقاعدہ ایک ویلیو بنا کے اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ نارم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ مطلب بے ہوش ہو جا رہے ہیں لوگ، پاگل ہو جا رہے ہیں اس کے پیچھے۔ تو بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ ہاں آخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا، وہی عالیہ سافلہ، اوپر نیچے کر دیا، لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ بلا شبہ بصیرت والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے، یعنی تم جو ہے اپنے ٹریڈ جب تم کرتے ہو تو تم اس سے گزر ہوتا ہے تمہارا، تم دیکھتے ہو، اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد پھر اصحاب الایکہ کا ذکر ہے۔ اصحاب الایکہ بیسیکلی ایکہ کہتے ہیں جنگل کو، تو یہ گراں جنگل بیسیکلی قوم شعیب کی قوم ہی تھی، کیونکہ یہ جو تبوک کے پاس کا علاقہ تھا یہ بڑا سرسبز علاقہ تھا۔ آج بھی اگر آپ جائیں سعودی عرب سے ناردرن سائڈ پہ تو آپ کو کافی مطلب سرسبز علاقہ ملتا ہے۔ تو اس قوم کا نام وہی بنی مدیان تھا، مدین کا مرکزی شہر تھا، اور دوسرا جو شہر کا جو تھا وہ اس کے ساتھ ہی آباد تھا۔ تو یہ تبوک کا قدیم نام بھی ہے ایکا۔ تو ایکا کی بستیاں تھیں، دونوں بستیاں جو تھیں ان کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا، اور اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو بھیجا تو ان کو بھی وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، وہ بھی ظالم تھے، تو فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ان سے بھی ہم نے انتقام لے لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ دونوں بستیاں جو ہیں بالکل سڑک کے سامنے موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اصحاب الحجر یعنی قوم سمود کا معاملہ بھی ہے، حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائیں، لیکن وہ ان سے روگردانی ہی کرتے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر کہ جیسے ہم نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے۔ آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہی ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، بس ان کی کسی تدبیر اور عمل نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان و زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے۔ یہ حقیقت ایسی ہے جسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ بس آپ اچھے طریقے سے اور اچھائی سے درگزر کر لیں،
اور یقیناً آپ کے پروردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیتیں بھی تو دی ہیں نا۔ اب یہاں پہ وہ آپ وسلم کے لیے بڑے مشکل وقت تھا، ہر طرف سے مشکلات تھیں، آپ کی قتل کی پلاننگ چل رہی تھی، ایک طرح سے آپ کو بے دخل کرنے کا سارا پلان جو ہے تیار ہو رہا تھا، آپ کے جو صاحب تھے ان پہ ظلم ہو رہا تھا، یہ سب چیزیں چل رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں پہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اب ایک گفٹ دے رہے ہیں، یعنی آپ کی جو مشکلات ہیں بہت بڑھ گئی ہیں، تو ہم سے ایک گفٹ لیں۔ گفٹ کیا ہے؟ گفٹ ہے سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسپیشل گفٹ دیا گیا۔ یہ جو ہے یہ جو صورت ہے، یہ پہلے کسی شریعت کے اندر اس طرح کی صورت موجود نہیں تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائیں جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرے مند کر رکھا ہے۔ یعنی دنیاوی چیزیں تو بہت لوگوں کو دی ہوئی ہیں، لیکن یہ جو چیز ہم آپ کو دے رہے ہیں سورہ فاتحہ، 7 دہرائی جانے والی آیات، تو یہ تو صرف آپ کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ قرآن عظیم تو سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے نا، الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے، اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے۔ اور کہہ دیجیے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ ہم نے جو ہے جیسے کہ ہم نے اس تقسیم کرنے والوں پر اتارا ہے۔ اور یہ سبع مثانی کے حوالے سے جو ہے صحیح حدیث میں یہی آتا ہے کہ یہ قرآن مجید میں جو سورہ فاتحہ ہے اسی کا یہ مقام ہے، کیونکہ یہ ایسی آیات ہیں جو دہرائی جاتی ہے نا، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایسے، تو یہ خاص طور پہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا یہ خزانہ، جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم ان سب سے ضرور جو ہے پوچھ گچھ کر کے رہیں گے، ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ بس آپ اس حکم کو جو آپ کو دیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیں اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں، اور آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی ذات کے لیے ہم کافی ہیں، آپ پرواہ نہ کریں۔ اور ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس پہ دیکھیں کہ اس صورت کے اندر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے خطاب کر رہے ہیں، ان کو ایک طرح سے تسلی دے رہے ہیں، آپ پریشان مت ہوں، ٹھیک؟ اس لیے وہ کہا بھی کہ عمر اللہ، آپ کی عمر کی قسم، اللہ فرماتے ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتیں آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اس سے۔ آپ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے یا وہ مطلب اللہ کا فیصلہ آ جائے کہ ان کے اوپر عذاب آنا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ نحل ہے، یہ بڑی طویل صورت ہے اور اس میں مشرکین کو دعوت دی گئی ہے، لیکن اس میں جو ہے سمجھانے کا عنصر بڑا غالب ہے، اور اس وقت تک غالباً ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، یعنی یہ غالباً جو ہے 5 سے 10 نبی کا یہ زمانہ، 6 نبی میں ہجرت حبشہ ہوئی ہے، اس کے بعد غالباً کوئی کسی وقت میں 7-8 نبی کے زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دلائل بہت زیادہ دیے ہیں، نعمتیں خاص طور پہ بہت زیادہ گنوائی ہیں۔ اس صورت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بڑی لمبی لسٹ ہے نعمتوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ مشرکوں کو یہ سمجھا رہے ہیں نہیں کہ دیکھو اتنی نعمتیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کم سے کم اس کا شکر تو ادا کرو اور شرک نہ کرو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ سورہ نحل کو نحل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وہ نحل کا ذکر ہے، یعنی وہ جو بی ہوتی ہے، یعنی شہد کی جو مکھی ہے اس کا ذکر ہے۔ تو آیات افاقیہ سے دلائل دے کر سمجھایا گیا ہے، اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات بھی دے کے، ہاں طرح طرح کے جو اعتراضات ہیں ان کے بھی جوابات دیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ اس لیے آپ کو واضح نظر آتا ہے نا کہ جو آخری دور کے اندر صورتیں نازل ہوئی، یعنی 10 سے 13 نبی میں، ان کے اندر ڈرانے کا عنصر غالب ہے، کیونکہ اس وقت تک ساری باتیں سمجھائی جا چکی تھیں۔ اب جو لوگ نہیں مان رہے تھے اب وہ ضد پہ اڑے ہوئے تھے، اس لیے ان کو اب بس عذاب کی وعدیں سنائی گئی ہیں۔ لیکن جو اب یہ تیسرا دور ہے، یعنی 5 سے 10 نبی کے زمانے میں صورتیں نازل ہوئیں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ان کو، اگر ان کے کوئی اعتراضات ہیں، چاہے وہ بھونڈے اعتراضات بھی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے جوابات بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آخری وقت میں پھر جو ہے جب معلوم ہو گیا کہ انہوں نے سمجھنا نہیں ہے تو پھر عذاب کے وعدیں پھر سنائی گئی۔ تو اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، بس اس کی جلدی نہ مچاؤ، تم تمام پاکی اس کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں، وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، یعنی اللہ کا یہ فیصلہ ہے، جس کو پیغمبر بنا لے جس کو نہ بنائے، اور تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء نے علیہ السلام نے یہی میسج دیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اسی نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت جو اللہ فرماتے ہیں کہ چوپایوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ دیکھو کتنے اللہ تعالیٰ نے فائدے رکھے ہیں ان کے اندر۔ چوپایوں کی کھال میں انسان کے لیے بڑے فائدے ہیں، اس سے انسان جو ہے طرح طرح کے وہ کپڑے بنا لیتا ہے، گرم کپڑے بھی بن جاتے ہیں، کمبل وغیرہ بھی بن جاتے ہیں، کتنا فائدہ ہے۔ پھر چوپایوں میں سے حلال ہے ان کی کھال، ہڈیاں، چربی، کھاد سب انسان استعمال کرتے ہیں، سب میں فائدہ ہے۔ پھر حلال جانوروں کا گوشت انسان کے لیے بڑی بہترین ایک غذا ہے۔ پھر مال مویشی رکھنے والے جو ہیں
ان کے لیے یہ ایک اسباب زینت بھی ہیں، یعنی جب وہ صبح بکریوں کو یا اپنے ریوڑ کو چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو بڑا خوش ایک بڑے جیسے نا کہ ایک دل کی خوشی ہوتی ہے ان کے لیے، تو بڑی شان و شوکت کا ایک سامان بھی ہے۔ جانوروں میں سے جو بار بردار ہیں وہ انسان کا ساز و سامان جو ہے ان مقامات پر لے جاتے ہیں جہاں پہ انسان ویسے نہیں پہنچ سکتا۔ آج بھی جو ناردرن ایریاز میں جو ریجیمنٹس ہیں ہماری فوج کی، وہ گدھوں خچروں کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہاں تک جو ہے وہ کوئی گاڑی وغیرہ نہیں پہنچ سکتی، لیکن یہ سامان لے جاتے ہیں پورے۔ گھوڑے خچر گدھے انسان کی سواری کام آتے ہیں، ان سے انسان کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا وہ سواری جن کی نزول قرآن میں نزول قرآن کے وقت جو ہے مخاطبین کو پتہ ہی پتہ تھا جن کے بارے۔ اللہ فرماتے ہیں اور بھی بڑی سواریاں ہیں جو ہم نے پیدا کرنی ہیں، جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہے، جہاز ہے، سب اللہ کی قدرت کا ہی یہ مظاہر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سجھایا تو انسان وہ بنا سکا، تو سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھو۔ تو اب ان سب نعمتوں کے بیان کرنے کے بعد اللہ مشرکین سے سوال کرتے ہیں، اچھا یہ تو میں ہوں نا جس نے یہ سب چیزیں تخلیق کی ہیں، تمہیں تخلیق کیا اور تمہارے تمام اسباب اس دنیا کے جو ہیں ان کو میں نے تخلیق کیا، تو افمن یخلق کمن لا یخلق، تو کیا جو ہے جو پیدا کرنے والا جو نہیں پیدا کرنے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم عقل نہیں پکڑتے ہو، بیوقوف بن رہے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو تم گنتی نہیں کر پاؤ گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو بھی تم چھپاتے ہو، جو بھی تم ظاہر کرتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کا رد کر رہے ہیں اور قرآن کی دعوت کو رد کرنے کا مشرکین کو جو ہے سمجھا رہے ہیں۔ اللہ مدد جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ خود دیکھو کہ میں نے تو یہ سب کچھ تخلیق کیا، اور جو کچھ تخلیق نہیں کرتے ہو تم ان کو جو ہے خدا بنا کے ان کی پوجا کرتے ہو۔ تو مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، وہ تو بالکل جو ہے بے جان ہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، تم پھر بھی ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ تم سب کا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، ایک اکیلا اللہ ہے، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں، وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں، جسے ظاہر کرتے ہیں، بخوبی جانتا ہے۔ وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو جی اساطیر الاولین ہیں، پرانی کہانیاں ہیں جو پرانے قصے چل رہے ہیں، ہم تو نہیں مانتے کہ کوئی اہم کتاب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ بھی اپنے سر اٹھائیں گے اور بوجھ بھی اپنے سر اٹھائیں گے ان لوگوں کی جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ تو یہ بڑا ہی ایک اہم معاملہ ہے کہ جس نے بھی کسی کو ہدایت پر ڈال دیا تو یاد رکھیں کہ اس سے گفٹ یہ ملے گا کہ وہ جو بندہ جو ہدایت پر پڑا آپ کی وجہ سے، اس نے جو نیک اعمال کیے اس کے سارے اعمال کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا۔ تو یہ تو ایک بڑے زبردست معاملہ ہے۔ لیکن جس نے کسی کو گمراہ کیا اور اس نے پھر جہاں پہ بھی کوئی غلط کام کیا اور دوسروں کو گمراہ کیا تو اس کا سارا وبال بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کس کی طرف جو ہے رہنمائی کر رہا ہے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جو ہے اس طرح دھوکہ دیا تھا، پھر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا، ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آئے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ نے رسوا کرے گا، فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کے لیے رسوائی ہے اور بڑا ہی برا عذاب ہے۔ وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کے سامنے جو ہے اس وقت تو پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے نا۔ تو کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ درج ہے، بس اب تم ہمیشہ جو رہنے والی جہنم ہے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اور بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کے لیے۔ اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا نازل کیا، اور جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت گھر تو بہت ہی بہتر ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نیک لوگوں سے کہیں گے تم تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو جنت ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جو کچھ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ دیتا ہے، وہ جن کی جانیں فرشتے سال میں قبض کرتے ہیں، یعنی ایک تو کفار کا اللہ نے نقشہ بتایا کہ جب ان کی جان قبض کرتے ہیں فرشتے تو کس طریقے سے ان کا حال ہوتا ہے، اور ایک نیک لوگوں کی جانیں جو ہیں جس طرح فرشتے قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہو، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہو، وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ اب یہ سب بیان کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر وہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا جس کا ذکر ہم پہلے سورہ بقرہ میں دیکھ چکے ہیں، حل ینظرون، ابھی ہمارے لیے بھی ہے نا،
تو اب ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اتنے بڑے حقائق ہمارے سامنے آ چکے ہیں، پھر بھی ہم دس سے مس نہیں ہوتے، پھر بھی اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور کیا چاہیے، وٹ ایلس ڈو دے وانٹ، حل ینظرون، یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، الا ان تأتیہم الملائکہ، کہ ملائکہ ہی اتر آئیں تب مانو گے۔ کب، آخر کب مانو گے؟ ٹھیک ہے، وہی میں نے بتایا تھا نا کہ یہ کچھ مقامات ہیں قرآن کے ایسے جھنجھوڑنے والے ہیں، اور یہ ایسے مقامات ہیں جنہوں نے کئی لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جب اس طرح آتے ہیں نا، اس طرح جب اس کا جواب اس ٹون میں جب بات کرتے ہیں تو بہت ہی جھنجھوڑنے والا انداز ہوتا ہے۔ حل ینظرون، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، الا ان تاتیہم الملائکہ، کیا ملائکہ ہی اتر آئیں، او یأتی امر ربک، یا رب کا فیصلہ ہی آ جائے، کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی کام کیے تھے تم سے پہلے لوگوں نے بھی، وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، بلکہ یہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے۔ تو بس ان کے برے اعمال کے ذریعے میں انہیں جو بھی ملنا تھا مل گیا، اور جس کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ اس طرح کی جو آیات ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا جب وہ سارے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے تھے، اور جب صحابہ کرام کے اندر کچھ ریلیکٹنس تھی جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے، تو وہاں یہ آیت نازل ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ابر کے صاحبانوں سے اتر آئے، اور والملائکہ، اور ملائکہ بھی اتر آئیں، وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا جائے۔ جب اس سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا جب اللہ تعالیٰ مشرکین کو سمجھا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، کس بات کا انتظار کریں کہ ملائکہ اتر آئیں، او یاتی ربک، او یاتی بعض آیات ربک، یا رب ہی آ جائے، یا رب کی بڑی بڑی آیات نازل ہو جائیں، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی پھر یہی انداز سورہ یونس میں بھی تھا، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر وہ دن آ جائیں جس دن قومیں تباہ ہوئی تھیں۔ تو آج ہم بھی پتہ نہیں کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار شیطان کی چالوں میں سے ایک بہت بڑی چال ہے، یاد رکھیں، شیطان یہی کرتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی تو آپ بڑا وقت پڑا ہوا، ابھی نہیں، ابھی صحیح نہیں ہونا ہم نے، بس ٹھیک ہے کچھ اور وقت گزر جائے، کچھ مطلب ایک جوان ہے تو کہ جی تھوڑا سا بڑے ہو جائیں ہم، تھوڑی جاب وغیرہ ہو جائے، کوئی شادی وغیرہ ہو جائے پھر دیکھیں گے، جو شادی ہو شدہ ہے وہ کہتے ہیں جی بس ابھی ریٹائرمنٹ ہو جائے پھر دیکھیں گے۔ تو انسان کو اس کا انتظار کرتے کرتے آخرکار شیطان جو ہے وہ قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ ابلیس کی ایسی گھاٹیاں ہیں جس میں پاؤں پڑتا ہے تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گیا، انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ 4-5 بڑی گھاٹیاں ہیں جن کا ذکر سورہ حدید میں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ وہ جو روز محشر جو ہے، جو لوگ ناکام ہو جائیں گے نا، مسلمان ہوں گے لیکن ناکام ہو جائیں گے منافقین، تو وہ پوچھیں گے اہل ایمان سے روز محشر اسی دن کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، کم سے کم ہمیں بتا تو دو۔ وہ شوق ہو جائیں گے اس دن، وہ کہیں گے ہم تو جو میرے تھے ہم تو کنفرم جنتی، تو وہاں تو جب پتہ چلے گا نہیں جی کنفرم جنتی تو کوئی بھی نہیں ہے، تو سارے کے سارے جو ہے یہ جو منافقین ہیں تو جہنم جا رہے ہیں۔ تو ادھر وہ پوچھیں گے ان سے اہل ایمان سے کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، کم سے کم بتا تو دو۔ تو وہ کہیں گے اچھا ہاں اصل میں ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رکھا، وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، تم انتظار کرتے رہے، تم شک میں رہے، وَغَرَتْكُمُ الْأَمَانِي، تمہیں اپنی وشفل تھنکنگ نے، اپنی من گھڑت سوچوں نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اور پھر حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دھوکے باز شیطان نے بھی تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ تو یہ تمہارا حال ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال اس سے ہمیں نکلنا ہے۔ مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، نہ اس کی فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، یعنی وہی بات جو illogical سی بات انہوں نے کی کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، یہ تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے نا جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کا یہی پیغام تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ہر امت میں جب یہ جو بھیج کے یہ جو رسول یہ واضح کر رہے تھے، بس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا پھر انجام کیسا ہوا، تو آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہدایت، اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کرنا، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت نہیں دیتا، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے جو لوگ پھر گمراہ کر دیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ بڑی سخت قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا، کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ضرور زندہ کرے گا، یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے
اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے بھی کہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف بیان کر دے، اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹ ہونا جان لے۔ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ بس ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، یعنی کن فیکون کی ہمارے پاس طاقت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہجرت کا ذکر کر رہے ہیں کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما غلبوا، تو یہاں پہ کیونکہ ہجرت حبشہ جو ہے ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ایک اپرچونٹی دی کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، اور وہ نکل کے والذین ہاجروا فی اللہ، اللہ کے راستے میں جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کر دیا گیا تھا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ان کو دنیا میں بھی ہم اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ہجرت جو ہے اس پہ مجبور کر دیا جائے کسی بھی جماعت کو یا کچھ لوگوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور اگر اس راستے میں وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی جنت ملے گی۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، کہ آخرت کا جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے یہ جانتے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک جو یہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے سب کچھ ہوگا۔ تو یہ ہجرت فی سبیل اللہ کا کانسیپٹ ہے، انشاءاللہ اس پہ بات ہم تفصیل سے بعد میں کریں گے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اور آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی جو ہے بیچتے رہے جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے۔ ان کا اعتراض تھا کہ جی یہ کیا ہے، ہم جیسا انسان ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ انسان ہی رسول بنا کے بھیجا ہے، بس تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو، اہل علم بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ یہاں سے اہل علم سے مراد جو ہے وہ اہل کتاب ہیں، جو کہ نیک اہل کتاب ہے، ان کی کتابوں میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان سے بھی پوچھ لو تو وہ بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور کریں۔ اس کے بعد پھر مختلف قسم کے عذابوں کا ذکر ہے کہ بدترین جو داؤ پیچ کرنے والے لوگ ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جہاں انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا، یعنی یا تو زمین سے عذاب آتا ہے یا آسمان سے عذاب آتا ہے یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ انسان بس اپنی زندگی گزارا تھا، ایک دم ایک چنگھاڑ آئے، جیسے کہ جو ہے قوم سمود کے ساتھ ہوا تھا کہ ایک چنگھاڑ آئی اور وہ سوئچ آف ہو گئے، ان کے دل پھٹ گئے، اسی ایک لمحے میں وہ ختم ہو گئے۔ یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، یہ کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یا انہیں ڈرا دھمکا کر پکڑ لے، یقیناً تمہارا پروردگار جو ہے وہ شفقت کرنے والا ہے اور انتہائی رحم کرنے والا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر چاہے تو فوراً پکڑنا شروع کر دے۔ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر مسجود ہوتے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہ بھی میرے سامنے جھکیں تو ان کے وجود کا ایک حصہ، یعنی ان کے سائے، وہ تو ہمارے سامنے جھکنے پر مجبور ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً آسمان اور زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کپواتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف ایک ہی ہے، بس تم سب میرا ہی خوف رکھو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اسی کی عبادت جو ہے وہ لازم ہے، کہ پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرو گے یا مجھ سے خالی ڈرو گے؟ یہ سوچو، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف جو ہے وہ تم فریاد کرتے ہو، تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ یعنی مشرکین کا یہ معاملہ تھا، جب مشکل پڑتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں پھر اس کو صحیح طرح کیوں نہیں قبول کرتے اپنے رب کے طور پر؟ اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، یا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اسے جانتے بوجھتے بھی نہیں کہ اس کا حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے مقرر کرتے ہیں، واللہ تمہارے اس بہتان کا سوال تم سے ضرور ہی کیا جائے گا۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ فلاں پیداوار ہے جو ہے، فلاں کھیت ہے، اس کی پیداوار بتوں کے لیے ہے، یا فلاں جانور ہمارے ہیں وہ بتوں کے لیے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہماری دی ہوئی نعمت ہے جو تم نے ہمارے شریکوں کے حوالے سے جو ہے منسوب کر دی، اور اپنے لیے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہے وہ کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ ایک اور بھی وہ بات کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں، یعنی خود لڑکیاں پسند نہیں کرتے تھے، خود اگر لڑکی پیدا ہوتی تو کہتے تھے کہ جناب بڑا برا ہو گیا ہمارے ساتھ اور آزمائش میں پڑ گئے ہم، لیکن اللہ تعالیٰ کو دی بھی تو بیٹیاں، اللہ تعالیٰ طنز کرتے ہیں یہاں پر کہ دیکھو تم کتنے عجیب لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تم دے رہے ہو بیٹیاں۔ وہ کہتے تھے نا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں گی، تو ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں وہ گھٹنے لگتا ہے۔
اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، وہ سوچتا ہے کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا ایسی مٹی میں دبا دے۔ یہ ان کی ایک کبھی ان کی حرکت تھی کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے تو کیا ہی برے فیصلے یہ کرتے ہیں۔ تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی یہی بری مثال ہے، یعنی آخرت کو جو نہیں مانتا وہ پھر ایسی ہی باتیں کرے گا نا، بہکی بہکی باتیں کرے گا، تو بڑی بری مثال ہے۔ اللہ کے لیے تو بہت ہی بلند صفت ہے، وہ بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا ہے تو روئے زمین پر ایک جاندار بھی باقی نہ بچتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے تھوڑا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک نہ تو گھڑی آگے جاتی ہے بات، نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ وہ اپنے لیے جو ناپسند رکھتے ہیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، یعنی خود وہ بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور اللہ کو بیٹیاں دیتے ہیں، ان کی زبانیں جھوٹی باتیں بیان کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہیں نہیں، دراصل ان کے لیے آگ ہے، یہ دوزخیوں کے پیش رو ہوں گے، وہیں پر یہ جانا ہے انہوں نے۔ واللہ ہم نے تو آپ سے پہلے امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال جو برے اعمال تھے ان کے لیے وہ مزین کر دیے، اور وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے، دوست بنا ہوا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے سب کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو واضح کر دیں جن میں یہ اختلاف کر بیٹھے ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی باتیں جو ہیں پھر دین حق کے اوپر اٹھتی رہیں، جس سے پھر اختلاف ہو گیا، تو آپ ان اختلافات کا فیصلہ اب اس قرآن کے ذریعے سے کر دیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے ایک رہنمائی ہے اور رحمت ہے۔ اس کے بعد پھر چار مشروبات کا ذکر، اگین نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، دوبارہ سے اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں ایک تو صاف پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اس سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں جو ہے نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سننا چاہتے ہیں۔ اور پھر تمہارے لیے اللہ فرماتے ہیں چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ان کے پیٹ میں یا تو گوبر ہے یا لہو ہے، یا تو خون ہے یا گوبر ہے، لیکن اس کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا مشروب دیتے ہیں جو تمہارے فائدے کی چیز ہے، یعنی دودھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا، جو سے کہتے ہیں نا کہ ایک لذیذ وہ ڈرنک ہے۔ اور کھجور اور انگور کے درختوں کے پھلوں سے تم شراب کشید کر لیتے ہو، یعنی جوسز بناتے ہو تم، انگور کا جوس ہے یا کھجور کا جوس ہے، اور عمدہ روزی بھی ہے اس میں، جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تین مشروب ہو گئے، چوتھا مشروب جو ہے پھر وہ شہد ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ پہاڑوں میں درختوں اور لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی جو چھتیں ہیں ان میں اپنے گھر بناؤ، اور ہر طرح کے میوے کھاؤ، اور اپنے رب کی آسان راہوں پر چلتے ہوئے آؤ۔ یعنی یہ خاص اب تو جدید ٹیکنالوجی سے سمجھ میں آ گیا ہے کہ جب یہ بیز ہوتی ہیں، ہنی بیز جو ہوتی ہیں، جب اپنے وہ چھتے سے باہر نکلتی ہیں تو ایک خاص قسم کا سینٹ چھوڑتے ہوئے جاتی ہیں، یعنی وہ تاکہ جب واپس آنا ہو تو ان کو پتہ ہو گیا کہاں پہ آنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، سمجھا دیا۔ دیکھیں کتنی محنت کرتی ہیں یہ، ایسی محنت ہم نہیں کر سکتے۔ مطلب پھولوں کا نیکٹر، چھوٹا چھوٹا نیکٹر جو ہے نکال کے لے کے آتی ہیں اور جمع کرتی ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ کہ اللہ کہتے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے میری، اور تم اس کو جو ہے اس کی جو ہے شکر گزاری نہیں کرتے۔ تو اب رب کی آسان راہوں پر چلتی پھرو، اور ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس کا ذکر فرمایا، آپ کو پسند بھی بہت تھا، آپ کو میٹھی چیز اور شہد پسند تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تین چیزوں میں شفا ہے، ایک تو فسد کھلوانے میں، یعنی وہ جو جسے آپ کہتے ہیں کپنگ، ویٹ کپنگ جسے کہتے ہیں آپ، تو اور شہد کے پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، لیکن اس امت کے لیے داغ لگوانا جو ہے، آگ کا داغنا جو ہے اس کو منع قرار دے دیا گیا ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر بہت شفا ہے، اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا ہے، وہی پھر تمہیں فوت کرے گا۔ تم ایسے بھی ہیں، تم سے ایسے بھی ہیں جو بدترین عمر کی طرف لٹائے جاتے ہیں، اور پھر کچھ سمجھنے بوجھنے کے باوجود نہیں سمجھتے۔ یعنی انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچوں کی طرح حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے نہیں سمجھ میں آتا۔ بے شک اللہ دانا اور توانا ہے۔ اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، بس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور اس میں برابر ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم اپنی روزی اپنے غلاموں سے شیئر نہیں کرتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کسی سرونٹ کو بنا کہ بھائی آج میری جو جائیداد ہے نا تیری اور میری برابر ہے، تو ایسا جب تم نہیں کرتے تو میرے بارے میں تم ایسے سوچ لیتے ہو کہ میں اپنی اس ڈومینین میں، اپنی اس بادشاہت میں کسی اور کو شریک بنا لوں گا، کیسے تم جو ہے فیصلہ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لے کر آئیں گے؟ اتنا کچھ نعمتیں کھلانے کے باوجود وہی نمک حلالی نہیں کرتے ہو تم لوگ،
اتنی نعمتیں تم میری انجوائے کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے یہ لوگ۔ اور پھر وہ ایک مثال بیان کی شرک کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان و زمین سے انہیں کچھ بھی تو روزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہیں، لیکن مثالیں بیان کر کے جی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جیسے دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی وزیر ہوتے ہیں، ان کے پوڑی کی ضرورت ہوتی ہے جی اس تک پہنچنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی یہ جو ہے نا سیڑھی کی ضرورت ہے، جب خاص جو ہے وہ درباری چاہیے۔ تو یہ مثالیں اللہ کے لیے نہ بیان کیا کرو جو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مثال بیان کرتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ دو مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ غلام ہے، دوسرے کی ملکیت کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے، ایک آزاد ہے، ویل آف ہے، اس کے پاس رزق بھی کافی ہے اور اس سے وہ کافی لوگوں کو رزق دیتا ہے، اور ایک بالکل غلام ہے، دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے۔ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، کہ ایسا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی تم اللہ اور ان شریکوں کو جو ہے جو جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے، بتوں کو برابر قرار دیتے ہو، کتنے تم جو ہے ایک بے عقلی والے فیصلے کرتے ہو۔ پھر ایک اور مثال اللہ فرماتے ہیں دو شخصوں کی جن میں ایک تو گونگا ہے، وہ کچھ چیز پر اختیار نہیں رکھتا، ایک غلام ایسا ہے گونگا ہے اور بالکل جھلا ہے، بلکہ وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، کہیں بھی اسے بھیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لاتا، کوئی کام کرو کرنے کے لیے بھیجو الٹا کام کر کے آتا ہے، تو وہ تو کوئی فائدہ نہیں نا اس کا، وہ تو خالی بوجھ ہے۔ کیا یہ اور جو وہ عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمہیں ہدایت کی طرف لا رہے ہیں، اور یہ جو تمہارے بت ہیں یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے بعد پھر کچھ نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ پھر کیا لوگوں پرندوں کو نہیں دیکھا کہ تاب فرمان ہو کر فضا میں اڑتے پھرتے ہیں، جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے، بے شک اس میں ایمان آنے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گھر بنائے، اللہ تعالیٰ نے یعنی تمہیں گھر بنانے کا ایک طریقہ سکھایا ہے، یہ بھی اللہ کی ہی عطا ہے، تم پکے گھر بناتے ہو، وہاں تم رہتے ہو، اس طریقے سے کچھ خیمے تم بنا لیتے ہو جو تم چلتے پھرتے جن کو استعمال کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں تمہارے لیے بڑی جو ہے وہ عبرت کے سامان ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں، اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں، اس نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے بھی جو لڑائی سے بچاتے، لڑائی میں جو ہے نقصان سے بچاتے ہیں۔ وہ اس طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے تاکہ تم جو ہے تم اس کے حکم کو مان لو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہی کہ پھر بھی اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو آپ پر صرف کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ناشکر ہیں۔ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، جہاں تک اسے رکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو پھر آگے ہم کمپلیٹ کریں گے۔ ایک اثر ہے بڑا انٹرسٹنگ، بڑی خوبصورت بات ہے اس کے اندر کہ داؤد علیہ السلام جو ہے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی بہت وہ حمد و ثنا بیان کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے ان کو اللہ نے خاص ایک ملکہ دیا ہوا تھا، وہ جب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے تو پہاڑ بھی اور پرندے بھی ان کے ساتھ جو ہے لے میں پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، نہیں بہت ان کو شوق تھا، ذوق تھا اس کا۔ ایک دفعہ داؤد علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے رک سے گئے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کیسے کروں کہ خود یہ شکر ادا کرنا بھی تو تیری عطا ہے، یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کیسے کروں، یہ جو میں شکر ادا کرنے کے لیے زبان کھول رہا ہوں یہ بھی تیری عطا ہے، تیرا کرم اور فضل ہے۔ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ داؤد آج تو نے جو ہے صحیح معنوں میں اس بات کو سمجھ لیا کہ اپنی بے بسی کو جو تو نے ایکسیپٹ کر لیا کہ تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، یہی اللہ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی کوشچنس ہوں تو پوچھ لیجیے۔ جی کوئی ہے کوشچن آج کے سیشن کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے، کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، الحمدللہ۔